سمجھنے کے لیے جو تو نے ہماری زندگی میں کیا تاکہ ہم تیرے نام کی عزت، تیرے نام کی تمجید اور تیرے نام کی جے جیکار کر سکیں۔ تو جیسا آسمانی باپ نہ کوئی تار نہ کوئی ہے نہ کوئی ہو سکتا ہے، آج میں تیرے حضور چھپ کر بے سجدہ کر پاؤں، تیرے نام کی جے جیکار اور تیرے نام کو دھن بات کہتا ہوں، کیونکہ تو جیسا اور کوئی خدا نہیں ہے اور نہ تیرے جیسا کوئی اور ہو سکتا ہے۔ تیرا فضل، تیری قدرت، تیرا جلال، تیری عظمت ہمیشہ ہماری زندگیوں میں رہے، ہماری زندگیاں تیرے اس نام کو جلال دیتی رہے، تیرے اس نام کی وسیلہ سے آمین آمین۔ دوسرا سال اس کا چوتھا باب اس کی پہلی نمبر جب بیٹھ سکتے اس میں کلام خدا کو اسٹڈی کرتے ہو، آپ پڑھتے ہو، بائبل میں ڈفرنٹ کریکٹرز کو دیکھتے ہو، ڈفرنٹ کریکٹرز کے بارے کے اندر آپ جان سکتے ہو، ڈفرنٹ کریکٹرز کو آپ اسٹڈی کرتے ہو، ڈفرنٹ کریکٹرز کو آپ سیکھ پاتے ہو، مگر ان کافی کریکٹرز کے نام نہیں ہونے کا مجھے پتہ چلتے، ان کریکٹرز کے نام ہمیں نہیں معلوم ہوتے، ان کریکٹرز کا نام ہمیں نہیں پتہ چلتا، ہم لوگوں کو پتہ نہیں چلتا شخص کا نام کیا ہے۔ اسی طرح یہ جو کہ ہے جس کو آپ دوسرے سلام کے چوتھے باب میں دوسرے سلام کے چوتھے باب میں جب اس عورت کے بارے میں اسٹڈی کرتے ہو تو آپ سے یہ جان پاتے ہو کہ یہ ایک نبی کی بیوی تھی، اس کا شوہر ایک نبی تھا، اس کا شوہر خدمت کرتا تھا اور علیشا کے دور میں کرتا تھا، ایک ایسا شخص علیشا جو کہ سخت خادم تھا، ایک ایسا شخص علیشا جو کہ ایلیا کی جو پوشن ڈبل گوشت کے زندگی پہ آیا تھا اور اس نے اس پوشن کو لیا، اس پوشن کو جینا شروع کیا۔ اور جب آپ ایلیا اور علیشا کی بات کرتے ہیں کہ بائبل کے پہلے دو نبی ہیں جنہوں نے مردوں کو زندہ کیا، یہ وہ شخص ہیں جنہوں نے پہلے مردہ کو زندہ کیا، اور علیشا وہ شخص ہے جس نے دوسرے مردہ کو زندہ کیا۔ جو ایلیا نے پہلا مردہ زندہ کیا وہ بھی ایک بیوہ کا اولاد، اس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا اور اس بیوہ کا نام بھی آپ کو نہیں ملتا ہے۔ اسی طرح علیشا جو دوسرا مردہ زندہ کرتا ہے تو اس کے اندر شونمی عورت کا لکھا گیا ہے، جو شونم سے عورت تھی اس کا بیٹا مر جاتا ہے۔ اور اگر ان دونوں موضوعوں کو جب آپ اسٹڈی کرتے ہو تو ان کے اندر ایک چیز آپ اسٹڈی کرتے ہو کہ اس کے اندر عورت کا سب سے بڑا ہاتھ ہے، عورت کا بہت بڑا امپیکٹ ہے، عورت کا ایک بہت بڑا سورس ہے۔ ایلیا کی معاشرے کے اندر مارکا بھی ذکر ہی نہیں ہے، وہ بیوہ تھی۔ علیشا کے واقعے میں جب لکھا گیا اس کے شخص، اس کے شوہر کا کبھی بھی علیشا کے ساتھ رشتہ نہیں رہا، اس نے گھر اپنے شوہر سے قید کروایا مگر اس کے شوہر کا اس کے اندر کوئی بھی ایسا کردار نہیں لکھا جاتا جو بڑا امپیکٹ فل تھا یا علیشا سے بات کی۔ ایون تو جب اس عورت کا بچہ مر گیا شونمی عورت کا تو وہ علیشا کے پاس گئی۔ اسی طرح یہ ایک عورت ہے جس کے بارے میں لکھا جا رہا ہے، لیکن وہ عورتوں کے بارے میں نہیں لکھا ہوا کہ ان کے شخص روحانی لیول پہ کیا تھے، مگر جو چوتھا باب کے اندر جو عورت ہے اس کے لیے لکھا جاتا ہے کہ ایک انبیاء زادہ کی بیوہ تھی، ایک ایسے خادم کی جو نبی تھا، ایک ایسا انسان جو نبی کی خدمت کرتا تھا اور علیشا کے دور میں نبی تھا۔ علیشا پروسپیرٹی کا نبی بھی رہا، علیشا چھوٹا لوگ برکت پاتے تھے، لوگ قدرت کو پاتے تھے، اختیار کو پاتے تھے۔ ایسی کیا زندگی تھی کہ اس کے اندر لکھا گیا ہے جو اردو بائبل کی جو ہیڈنگ ہے اس میں لکھا ہے علیشا ایک غریب بیوہ کی مدد کرتا ہے۔ یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے جاننے کے لیے، سیکھنے کے لیے کہ آپ زندگی میں کس اسٹینڈرڈ پہ جانا چاہتے ہیں، آپ زندگی میں کس اسٹینڈرڈ پہ موو کرنا چاہتے ہیں، آپ زندگی میں کس اسٹینڈرڈ پہ پہنچ سکتے ہیں، آپ زندگی میں کس اسٹینڈرڈ پہ پہنچنا چاہتے ہیں۔ علیشا کے دور میں لکھا جا رہا ہے ایک بیوہ، اور وہ بیوہ کوئی عام بیوہ نہیں ہے، وہ ایک خادم کی بیوہ ہے، ایک نبی کی بیوہ ہے، ایک انبیاء زادہ کی بیوہ ہے، اور اپنے شوہر کے کریکٹر کو جب بتاتی ہے تو اردو لینگویج میں لکھا ہے وہ خداوند سے ڈرتا تھا، اور وہ علیشا کو بول رہی ہے وہ نبی جس کے آگے آپ جھوٹ نہیں بول سکتے تھے، وہ نبی جس کے آگے آپ جھوٹ بولنے کا اختیار نہیں رکھتے تھے۔ ایک ایسا شخص جب اس کے نوکر، جب اس کے لڑکے نے اس کا جو خادم تھا حجازی کو اس نے آنکھ سے جھوٹ بولا تو اسی ٹائم اس کو کوڑ ہو گیا، سفیدہ ہو گیا، وہ مر گیا۔ اس ڈیمینشن پہ علیشا موو کرتا تھا۔ میں اپنی زندگی میں بہت سے ڈیمینشنز کے خادموں کو ملا ہوں،
مگر ریسنٹلی جس لڑکے کو میں مل کے آیا ہوں، لڑکا بولو اس کو، ایج میں سے 2 سال بڑا لیکن وہ شکل سے واقعی چھوٹا لگتا ہے. میں نے بہت ڈیمینشن کے خوابوں کو دیکھا ہے. 50 سال پرانی آپ کی زندگی بتانے والے، 20 سال پرانی آپ کے آنے والی زندگی، آپ کے بچوں کے نام، آپ کا آئی ڈی کارڈ، آپ کا پاسپورٹ نمبر، آپ کا گھر کا ایڈریس، آپ کے گھر کے حالات، آپ کی ہر چیز. لیکن میں نے ڈیمینشن میں کبھی ایسے خاتون پر ملا تھا جو موت ڈکلیئر کرتا ہوں. 22 لوگوں کے شخص نے بولا کہ تم مر جائے. 22 لوگوں کو. میں اس کے جب اس کے ساتھ اس آئلینڈ پہ گیا، پونا میں بیچ کا سمندر پہ، تو وہاں پہ لوگ اس کے سامنے نہیں آتے، وہاں پہ لوگ اس کے سامنے کھڑے نہیں ہونا چاہتے، لوگ اس سے ڈرتے ہیں. 18 لوگوں کو اس نے بتایا اور وہاں پہ تم مرے، اور جس نے اسے بتایا اسی طرح وہ لوگ مرے. میرے لیے زندگی کا ایک الگ تجربہ تھا اس لڑکے کے ساتھ. ہی میں شوق تھا اس لڑکے کے ساتھ. میں واقعی رہا ہوں اس ڈیمینشن میں. اور وہاں پہ لوگوں نے بتایا کہ واقعی پروفیٹا نے یوں بولا، اس نے یوں بولا، اس نے یوں بولا، اس نے یوں بولا، بتا یوں مرا. اس میں تو سیڑھیوں سے گرے گا، یوں ہو کر 3 دن تک بیٹھ گئے گا، 30 سیکنڈ مارے گا. ایک اس نے بولا تو جادو کر نہیں ہے اور تو میرے خلاف کھڑی ہوئی ہے، اور تجھے میں جتانے آیا جس خدا کی میں خدمت کرتا ہوں، وہ تجھے عام موت نہیں دے گا. تو کیڑے پڑے گے تجھے، اور کیڑے تیرے پیٹ میں پڑے گے، تو کیڑوں کی وجہ سے تجھے کینسر ہوگا. تو کینسر سے 3 ماہ تک مارے گی، اور وہ عورت سے کچھ کر ہوگا. میں اس آئلینڈ کا جو پریزیڈنٹ ہے گورنمنٹ کا، اس کا میئر کہہ لو، پریزیڈنٹ کہہ لو، جس میں کووڈ تھا تو اس نے اس کے خلاف، اور اس کو سو پروفیسی کی. اس کی بچیاں ایک ٹائم میں وہ اسکول کا ٹیچر تھا، اس کی بچیاں کو پڑھی ہوئی تھی. انہوں نے اس کے خلاف سرچ وارنٹ نکال دیا اس کو پکڑنے کا تھا. اس کو پکڑ نہیں سکے، اور اس کو خدا نے رات کو بولا جا اور اس کو بول تو اپنے واپسی کے دن شروع کر دے، تجھے میں یہاں پہ پوسٹ پہ لے کے آیا اور آج تو میرے خلاف کھڑا ہوا. اور وہ گیا اس کے پاس، اور وہ بیچ کے اوپر نہا رہا تھا. اس کے پاس گیا، اس کو بولا تو سنا جی تو کہا ہوں تیرے پاس تجھے پکڑ نہیں سکتا، میں اس ایلینڈ سے صحیح سلامت واپسی جاؤں گا، مگر تو 6 ہفتے نہیں جیے گا. 6 ہفتے میں تو مرے گا، اور تیری قبر میں ڈالنے والا رشتہ دار مجھے نہیں دے گا. تو مجھے پکڑنے آیا جو آوشک. میں بہت ڈیمینشن میں لوگوں کو ملا، لیکن اس لڑکی کی ڈیمینشن میں حیران ہو گیا. میں سوچنے لگتا ہوں، اس کے گھر کا، اس کے ساتھ کا 15 دن اس کے ساتھ رہتا ہوں. میں حیران تھا. اس نے مجھے بولا، اس کو بولا زندگی کے اندر آج کی بات کسی نے بتائی باتیں میں نے جیسا شیئر کی. اس نے بولا صرف ایک نبی آیا تھا، میرے ایک پروفٹ آیا تھا، اس نے سے یہ مکاشفہ میرے سامنے میرا باس بولا کہ مجھے ایڈس تھی. کہہ رہا اس میں 16 سال کی عمر میں مجھے ایڈس تھی. 16 سال کی عمر. کہہ رہا میں نے وہ غلاظت کی زندگی جی ہے. کہہ رہا میں گھر لوٹ میں تھا، میں ایک اسسٹنٹ تھا سپاہی، جس کو سائنس فورس کہتے ہیں، جو کہ قاتل ہوتے ہیں، جو پیسے لے کے بندے مارتے ہیں. کہتا میں وہ زندگی جیتا تھا، اور کہتا مجھے کینسر ہو گیا. اور کہتا کینسر ایسا ہو گیا کہ میرے باڈی میں سے خون نکلتا تھا، میں واش روم میں جاتا تھا، خون نکلتا تھا، اور ایڈس مجھے ہو گئی. کہتا میرا خون کے ساتھ ایڈس آ گئی. کہتا میں نے کتنی گندی زندگی جی ہوگی، اتنی سخت بیماری مجھے 16 سال کی عمر میں لگی. کہتا ہے اس دوران مجھے کسی بھی خاتون کو سینا نہیں ہوا. کہتا ہے یہ بات میری بیوی کو بھی نہیں پتا کچھ نہیں ہوا. کہتا ہے کہ میں اس کو بتاتا تو یہ مجھ سے شادی نہیں کرتی، اس کو ڈر رہتا کہ مجھے ایڈس ہے، اس کو بھی یہ وہ بھی. کہتا میں جتنے میں پیسے کہا اس کو بھی کھا لیتا نہیں. کہتا ہے ایک دن خدا میرے کمرے میں ہے، اور کہتا ہے اس میں نے دیکھا طریقے کے جو سائے تھے وہ میرے کمرے سے باہر نکل رہے تھے. کہتا ہے مجھے صاف پتا چلا کہ سایہ میرے منہ کو کھینچتا باہر، اور کہتا ہے اس کا ایک نور میرے کمرے میں آیا. کہتا جب وہ نور میرے کمرے کے اندر آیا تو سایہ چھوڑ دیا مجھے، اور کہتا باتھ روم میں گرا ہوا تھا. کہتا ہے جب میں نے دیکھا تو میرے خون میرے منہ سے نکل رہا تھا. کہتا سارا باتھ روم خون سے بھر گیا. اور کہتا مجھے صرف ایک آواز آئی، اور اس آواز میں بولا آج میں تیرے سارے خون کو بدلنے لگا تاکہ تو لوگوں تک جیت لے کے جا سکے. کہتا ہے کسی خاتون نے میرے پہ دعا نہیں، اس خاتون نے میرے کچھ نہیں کیا. مجھے یسوع میں آیا اور میرے خون کو بدل کے چلا گیا. کہتا ہے
میرے بارے میں کسی کو نہیں بتاتا، لوگ پتہ نہیں میرے بارے میں کیا سوچیں، کیا بولیں، کیا مانگیں. اور میں اس کی زندگی کو دیکھ کے میں نے کوئی کتاب لکھی، کہتا کتاب میں لکھوں گا، وہ پروفیسر کہتا ہوں نبی جو گدے پہ سوتا ہے. کہتا میں اپنی زندگی کی آدھی زندگی سے زیادہ گدے پہ زندگی جی ہے. کہتا میرے پاس روٹی کھانے کے پیسے نہیں تھے. کہتا لوگوں کو میں پروفیسی دیتا تھا، میرے پاس کھانا کھانے کے پیسے نہیں تھے. کہتا میری بڑی بچی جو 3 ہے، انہوں نے پیمپر کبھی پہنتی تھی. کہتا پیمپر پہلے سیدھا پہنتے تھے، لیکن ہم الٹا بھی پہنتے تھے. کہتا اس طرح کے حالات تھے. کہتا لیکن آج مجھے خدا نے اس پروسیس سے نکالا ہے، اس پروسیس میں سن کی ہے. کہتا لیکن مجھے اس کی زندگی ایک چیز بڑی امپیکٹ لگی. اس نے بولا کہ وقت ایسا ہے، اور یہ ہم سب کی زندگی پہ آ سکتا ہے. کہتا وقت ایسا ہے کہ میں نے خدا کو بولا مجھ سے یہ جو آفس ہے اس کو لے، اس بلاہٹ کو میں نہیں جی سکتا ہوں. اور اس سینٹر کا فادر ہے جو آلموسٹ اگر ہفتے میں تو ہر مہینے خدا کی بات ڈائریکٹ سنتا ہے. یہ بہت بڑی ڈائمینشن ہے. آواز سننا کنٹینیوسلی. دنیا کے بڑے بڑے خادم اس کو سنتے ہیں. یہ مجھے معلوم ہے. ہم سنتے ہیں مگر اس طرح سننا لیول ڈائمینشن ہے. کہتا ہے مجھے اس کمرے میں باندھ کر میں نے خدا کو بولا مشکل دے دے. کہتا مجھے میرے چرچ سے نکالا گیا ہوا ہے. کہتا جس چرچ میں میں اپنی جوانی، کہتا جب میرے کینسر ٹھیک ہوا تو میں جس چرچ میں تھا تو وہاں پہ جو لوگ تھے جو کوائر میں تھے وہ ہومو سیکشوالٹی میں تھے. لڑکا لڑکا سوتے تھے جو کوائر میں گاتے تھے، لڑکیاں لڑکیوں کے ساتھ تھی. کہتا مجھے خدا نے رویل کر میرے سامنے سب مانے، اور میں نے خدا نے بولا جا کے پاسٹر کو کہا. کہتا میں نے پاسٹر کو بتایا اور پاسٹر نے میں سب کو نکالا. کہتا سارا لوگ جب اندر میرے واپسی آیا تو پادری نے اس دن چرچ میں کھڑا کے بولا شکا ہے اسے خدا بات نہیں کرتا. کہتا مجھے مار کے چھوٹے مار کے نکالا. کہتا مجھے کشمیری کا کچھ نہیں پتا. کہتا میں اپنے بال لال کر لیے تو بھی میں نکالا، مجھے پچھان منہ ڈھاک لیا، مجھے پچھان دینا. کہتا مجھے چرچ میں گھنٹے گھوم دیتے تھے. اور کہتا ایسے 4 ماہ میں ایسا ہوا. کہتا ایسے 4 ماہ کے بعد ایک وقت ایسا ہے کہ میں نے خدا کو بولا اگر تم مجھے بلایا تو مجھ سے بات کر. کہتا خدا نے مجھے بولا جا کے بات کرو. آج سے اپنے دن گرنے شروع کر اور آج کا دن اپنی زندگی میں لکھ لے. تو نے مجھے جھوٹا بول کے یہاں سے نکالا ہے، اب میں جھوٹا تو میرا خدا کون ہے. کہتا وقت آئے گا جب سب یہ چھوڑنے کی کے لیے تمہیں خدا کو سونے سے باہر نکالا ہے. کہتا ہے اور اس سے پہلے میں اس سے بات کرتا جو میں کمرے میں اس سے کیا میں نے مجھ سے پاسٹر سے بات کرتا. کہتا پاسٹر مجھے مجھے پتہ نہیں کیوں اوپر آنے دیا. کہتا مجھے چرچ میں سوتا. کہتا میں سب کو نکالی میں زمین پہ سونے ہوتا. کہتا جب میں اندر گیا تو میں نے پاسٹر کو بولا میں سب کوئی اور بھی آیا ہے. کہتا کون اور آیا؟ کہتا کوئی اور آ رہا ہے جس کو تم نے باہر نکال دیا، وہ میرے ساتھ آیا آج. کہتا لا کے لاؤ سونے. کہتا سے میں نے دروازہ کھولا. کہتا میں نے اپنی زندگی میں ایسا نہیں دیکھا. کہتا سے میں نے دروازہ کھولا تو ایک ہوا کا اولا میرے سے گزرا اور جا کے اس پادری کو ٹکرایا. کہتا پادری نے اسی شور کے نیچے گیا اور کام کرا 15 منٹ. کہتا خدا کا روح تھا جس کو میں نے باہر نکال دیا. کہتا میں اسے پھر نہیں مانا. کہتا خدا نے بولا اس کو بول، اس کو بتا کیا ہوگا. اس نے بولا جن لوگوں کی وجہ سے خدا کے روح کو باہر نکالا ہے وہ لوگ تجھے چھوڑ دیں گے اور تم مسئلے پہ نہیں دے پاؤ گا. اور جس تم مسئلے پہ دے رہا ہو اس تیری موت کے دن گرنے شروع کرتا ہے. اس کے 3 ماہ بعد میں تجھے دنیا سے بھیجوں گا اور جس کی وجہ تو خود ہے. میں تجھے زندگی زیادہ دینے تھی لیکن میں جس سے لے جاؤں گا تاکہ تجھے جہنم میں نہ چلا جائے. اور میں اس چیز کو پوچھ کر کے اس پادری کے بیٹے سے بات کر کے ہیں. پادری کا بیٹا یہاں دینے چیز رہا ہوں میرے سے بڑا ہوئی اس کے بچے میں اور 50 سمتنگ ہے. اور اس لڑکے نے بولا میں سب اس چرچ میں سے ہوں تاکہ جان سکیں. کہتا وہی لوگ جو تھوڑے مانگتا ہے تیرے ساتھ انہوں نے میرے دروازہ کھولا میری بائبل پکڑی ہے. کہتا میں صرف خدا سے دعا کہ خدا مجھے اس چرچ دے دے. کہتا میں بہت سے چرچ کے لیے مانگ سکتا لیکن میں نے صرف ایک چرچ مانگا.
رستے میں جا کے اس کی موت ہو جائے. اس کو چرچ کے اندر ایک دفعہ ایسا ہوا یہاں پہ ایک لڑکی اور لڑکا تھا. میں نے اس لڑکی کو بولا میری سے شادی ہو گئی, میری شادی ہو گئی, تو مجھے اپنی شادی سے باہر نکال دینا 20 شادی میں, اور میں کرائے کے پیسے نہیں ہوں گے, اور اس کا وجہ خدا کیسے پتا کیا کرے گا. تیری بیٹی ہوگی اور تو 2 گھنٹے سے زیادہ اپنی بیٹی کو اپنے ہاتھ نہیں پکڑے گی, اور تو قبر میں ہوگی تیری بیٹی کو بھی اور پالے گا. اور اس بیٹی کو میں دیکھتے ہیں اور اس کا بچہ ہوا, اس کو شادی سے نہیں آیا, اس کا بچہ ہوا اور 2 گھنٹے بعد وہ واپس. میں یہ نہیں کہتا کہ آپ کس مینشن پہ یوز ہو سکتے ہو, مگر آپ خدا کے حضور کیسے, آپ کا فائنینشل اسٹیٹس بھی اتنی امپورٹنٹ نہیں لگتا, آپ کا فائنینشیل اسٹیبلٹی بھی اتنی امپورٹنٹ نہیں لگتی. آپ خدا کے حضور خود کیسے, آپ خدا کے ساتھ کیسے, آپ خدا کے ساتھ کس طرح چاہتے ہو, آپ خدا کے ساتھ کیا کرنا چاہتے ہو, آپ خدا کے ساتھ کیا کرنے کا پلان کر رہے ہو. میں نے اسے پوچھا, میں میرے قابل کہتا ہے اس وقت میں نے خدا سے جا کے معافی مانگی اور کہا مجھے یہ جو میں نے ایک بھی تجھ سے دعا کر کر کے مانگا تھا کہ تم مجھے استعمال کر کے میں لوگوں کو بتاؤں خدا کیا ہے. کہتا اسے میں نے خدا سے رو کے بولا میں دوبارہ کبھی تیری بات نہیں سننا چاہتا, میں دوبارہ کبھی تیری آواز سننے کے لیے تیار نہیں ہونا چاہتا. مجھ سے اس آفس کو ہٹا دے, مجھ سے انوائنٹنگ کو ہٹا دے, مجھ سے گریس کو ہٹا دے, مجھ سے ان سب چیزوں کو ہٹا دے. میں اس کو نہیں جی سکتا ہوں. لوگ میرے مخالف ہیں, میں لوگوں کو صرف وہ بتاتا ہوں کہ مجھے بولتا ہے, لیکن لوگ میرے مخالف ہیں, لوگ میرے مخالف ہیں. اور کہتا میں 15 دن کچھ نہیں کھایا اور ہوتا رہا, اور کہتا ہے وہاں پہ مجھے آواز خدا نے بتا کہ اٹھ اور جا کے اپنے سجن کو بول اپنی زندگی ٹھیک کر لے ورنہ گولی آ کے تجھے مار دے. کہتا میں نے خدا کو بولا پہلے میری ماں, میرا باپ, میرے بہن بھائی, میری ماسی, کوئی مجھ سے بات نہیں کرتا. سرنا کو کی غلطیوں کے نام تھا اسے تیری چیز سنا. کہتا آواز نے پھر بولا اچھا اس کو جہاں تو توبہ کر لے, اگر توبہ نہیں کرے گا تو گولی اس کو لگے گی, تو گولی سے مرے گا. لیکن میں خدا کو بولتا ہوں اس چیز کو واپس لے. کہتے ہیں خدا مجھ سے بات نہ کرتا میں نے خدمت چھوڑ دی. کہتے ہیں خدا مجھ سے بات کر تو میں دوبارہ کبھی خدمت نہیں کروں. کہتا میں دوبارہ سے کاریوں مار جانا تھا جو پیسے لے کے بندے مارتے ہیں, جو نشہ دیکھتے ہیں, ڈرگ لارڈ ہے, یہ کچھ بھی ایسی چیزیں. اور کہتا میری زندگی ایک گینگ کے اندر ہی بدلی تھی. کہتا میں اس کو میں گئی تو 2 گروپس کی لڑائی ہو گئی. کہتا گولیاں چل رہی تھی. کہتا میں خود ایک لڑکا تھا جو کرسچن تھا, لیکن کبھی بھی وہ نصیحت نہیں ڈالتا تھا ہماری زندگی پہ, صرف بتاتا تھا یہ ٹھیک ہے یہ غلط ہے. کہتا گولیاں آپ کے سامنے چل رہی ہیں, اس کو بولا آج میں بتاؤں میرا خدا ہوتا ہے. کہتا اس کی اسپینڈ کے اندر مشن, کہتا ہم نہیں بدلا وہ یہاں پہ بائبل رکھتا تھا. کہتا ہم سب سمجھتے تھے اس کو اور رکھتا ہے. کہتا اس نے بائبل نکالا کھڑا ہو گیا. کہتا گولیاں اس کی یہاں سے گزر گئی, یہاں سے گزر گئی, اس کو گولی نہیں لگی. سونا کہتا ہے یسوع کے نام میں معاف کر. یسوع کہتا ہے اس دن مجھے سانس ہوا جس کا خدا ہے ڈفرنٹ ہے. اس دن مجھے سانس ہوا کہ جس خدا کی خدمت کرتا ہے ہم گولیوں سے بھاگنے, گولیوں کے سامنے کر رہے ہیں, کیا ہے اس کا. کہتا اس دن کے بعد میں اس سے بات کرنی شروع کی یسوع کا نام. کہتا اس نے یہ سب پروسیس کی سب چیزیں میری زندگی میں کیا بتانا چاہتا ہوں. آپ کو خدا استعمال کرنا چاہیے, آپ خدا کو نہیں کیا کرنا چاہتے. خدا کی خدمت کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے سر کہ آپ بہت امیر ہو جائے. خدا کی خدمت کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے آپ بہت فیمس ہو جائے. خدا کی خدمت کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہر کوئی آپ کے ساتھ اتفاق کرے. خدا کی خدمت کرنے کا مطلب ہے کہ آپ خدا کی خدمت کر سکیں, آپ خدا کے ساتھ جڑ سکیں اور آپ خدا کے نام کو عزت و جلال دے سکیں. خدا کی خدمت کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ مشکلیں یا آپ زندگی میں. خدا کی خدمت کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ مشکلوں میں سے نہیں گزریں گے.
خدا کی خدمت کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کی زندگی کے اندر پرابلمس نہیں آئیں گے، ہرڈلس نہیں آئیں گے، مشکلات نہیں آئیں گی۔ خدا کی خدمت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ خدا کے نام کو عزت و جلال دیں۔ آپ کہیں پہ بھی ہوں، آپ خدا کے نام کو عزت و جلال دے سکیں۔ آپ جس بھی سچویشن میں آپ اس کے نام کو عزت و جلال دے سکیں۔ آپ جس بھی سچویشن میں آپ لوگوں کو بتا سکیں کہ یسوع زندہ ہے۔ آپ کے خود کے حالات جیسے مرضی میں آپ لوگوں کو سکھا سکیں کہ یسوع کی قبر خالی ہے۔ آپ جس بھی حالات میں آپ لوگوں کو بتا سکیں کہ یسوع کے علاوہ کسی اور کے پاس زندگی نہیں ہے۔ اس پروسیس کے اندر اسے بولا میں نے خدا کو بولا میں اپنی خدمت کو چھوڑنا چاہتا ہوں۔ کہتا میں تو میرا کرتا تھا، کہتا لوگ میرے بیر میں پتہ نہیں کیا سمجھتے، کہتا میرے بیر میں کرتا ہوتا تھا، اور کہتا کرتا اس لیے ہوتا تھا ایک پینٹ شرٹ اور ایک گدا، کہتا کرتا اس لیے ہوتا تھا کہ جہاں پر مجھے جگہ ملتی تھی سوتے ہوئے سو جاتا تھا۔ کہتا وہی میرا گھر تھا، وہی میرا بینک بیلنس تھا، وہی میرا سب تھا۔ کہتا کرتا ہوں میں، کہتا بہت سے لوگ میری زندگی میں آئے، مجھے بہت سے آفرز ہوئی، کہتا لیکن میں نے خدا کی راز کے علاوہ کچھ نہیں کیا۔ کہتا مجھ سے غلطیوں کو بالکل ہوئی، کہتا شاید میں اس میں کامیاب نہیں ہو سکا، لیکن کہتا مجھے آج جو خدا نے بولا میں نے اس کو کیا سو گیا۔ آج کیوں یہ ماں کو بتا، اس میں لکھا ہے اور ابھی زیادہ کی بیویوں میں سے ایک عورت نلیسا سے فریاد کی اور کہنے لگی کہ تیرا خادم میرا شوہر مر گیا ہے اور تو جانتا ہے تیرا خادم خدا سے لگتا تھا۔ کہتی تو جانتا ہے کہ تیرا خادم، تو جانتا ہے کہ تیرا خادم خدا سے لگتا تھا۔ دو لفظ اس کے اندر بہت امپورٹنٹ ہے۔ اس کے اندر وہ بیوہ آ کے کہتی ہے علیشا کو تیرا خادم، کہتی ہے تیرا جو خادم ہے وہ خدا سے لگتا تھا۔ وہ یہ نہیں کہتی خدا کا خادم، کہتی تیرا خادم جو خدا سے لگتا مر گیا۔ ایک نہیں کہ کہہ رہی ہے وہ تیرے ساتھ خدمت کرتا تھا، وہ تیرے اندر تھا، وہ تیرے ساتھ چلتا تھا، وہ تیرے ساتھ چل رہا تھا، تیرا خادم جو خدا سے لگتا تھا۔ اور آگے لکھا ہے اور اب قرض آیا ہے اور اپنا قرض مانگتا ہے اور اس کے بعد میرے لڑکوں کو لے کے جا رہا ہے۔ کیا ایسی زندگی تھی جو شخص کے لیے اس کی بیوی اتنی بڑی دعائی دیتی ہے اور وہ شخص بربادی نہیں رہا، وہ شخص بربادی کی زندگی کو جیا، وہ شخص بربادی کو اوڑے ہوئے تھا۔ کیسی بات تھی کہ علیشا کو آ کے کہتی ہے تیرا خادم، اور وہی لوگ جو علیشا کے ساتھ تھے وہ علیشا کے پاس آئے اور کہتی ہے جگہ ہمارے کام ہو گئی ہے، چل ہمارے ساتھ تاکہ جگہ کو بڑھا سکیں۔ اور وہی گروپ آف پروفیٹس کی بیوی اس کے پاس آتی ہے کہتی تیرا خادم، وہ نہیں کہتی خدا کا خادم، کہتی تیرا خادم۔ You cannot serve God unless you serve a man of God on this earth۔ کہتی تیرا خادم، علیشا سے فریاد کی اور کہنے لگی تیرا خادم میرا شوہر مر گیا ہے، تو جانتا ہے کہ تیرا خادم خداوند سے ڈرتا تھا، کہتی وہ تیرے ساتھ خدمت کرتا تھا، وہ تیرے ساتھ چل رہا تھا۔ کہ کیسی وجہ تھی کہ علیشا کے ہوتے ہوئے وہ غربت میں تھا، کیسی وجہ تھی کہ علیشا کے ساتھ ہوتے ہوئے وہ قرض میں تھا، کیسی وجہ ہے کہ اس کی بیوی کہہ رہی ہے وہ خداوند سے ڈرتا تھا، تیرے ساتھ خدمت کرتا تھا، مگر وہ مر گیا ہے اور وہ قرض میرے چھوڑ گیا میں۔ آج آپ کو بتانا چاہتا ہوں اپنی زندگی کے فیصلے آپ خود کرتے ہیں اور ان کو آپ کی نسلوں کو جینے پڑتے ہیں۔ اس آدمی کی زندگی میں ضرور کمیاں تھی جس وجہ سے قرض میں تھا، کیونکہ وہ خدا کے ساتھ پورے طور پہ ٹھیک نہیں تھا، وہ خدا کو اس کا حصہ نہیں دیتا ہوگا لازمی۔ جو آپ بولتے ہو وہی آپ کاٹتے ہو۔ کیا ایسی بات، ایسی بہت سے لوگ ہیں جو کئی سالوں سے چلے جا رہے ہیں مگر وہ فائنینشلی طور پہ اسٹیبلٹی میں نہیں آتے کیونکہ ان کی زندگی کے پرنسپلز ٹھیک نہیں ہیں، ان کی زندگی کے پرنسپل جینے کا طریقہ ٹھیک نہیں ہے۔ اور یہ اس عورت کے شوہر کا یہ حال تھا۔
مگر عورت اس چیز کو بدلنا چاہتی تھی، عورت اس چیز کو چینج کرنا چاہتی تھی، اور عورت خدا کے پاس نہیں گئی، علیشا کے پاس آئی۔ کیا وہ خدا کے پاس جا سکتی تھی؟ بالکل جا سکتی تھی۔ کیا خدا اس کا جواب دے سکتا تھا؟ بالکل دے سکتا تھا، لیکن اس عورت کو یہ معلوم تھا کہ جب تک منصوب دنیا میں ہوتا ہے اس کے وسیلے آپ آ سکتے ہو۔ اس عورت نے ٹھیک فیصلہ کیا، اپنے شوہر کی تمام غلطیوں کے باوجود اس نے جا کے نبی کے پاس چلی گئی، اس نے خدا کے خادم کے پاس چلی گئی، اس نے بولا تیرا خادم کہتے تیرے ساتھ خدمت کرتا تھا، انہوں نے بس کہہ دی وہ تیرے ساتھ خدمت کر کے اس حالت میں گیا ہے۔ اس نے علیشا کی غلطی تھی نہیں، بلکہ اس آدمی کی غلطی تھی۔ آپ اپنی زندگی کے فیصلے کے وسیلے آپ برکت پاتے ہو، آپ کس کی سنتے ہو، کس کی بات کا جواب دیتے ہو، آپ کی زندگی کے اوپر وہ امپیکٹ کرتا ہے۔ آپ کس کی آواز کو سن رہے ہو وہ آپ کے اندر زندگی کو مار کرتا ہے۔ اگر آپ اس ایک آیت کو اسٹڈی کریں ڈیپتھ، اس میں لکھا تیرا خادم جو خداوند نے سو گیا ہے، مر گیا ہے، خداوند سے ڈرتا تھا، کہتی خادم میرا کا ڈرتا خدا سے تھا۔ ایک ڈیپتھ کیوں ایسا تھا کہ علیشا کے ساتھ خدمت کرنے خدا سے ڈرنے کے باوجود وہ اس حالات میں تھا؟ کیونکہ اس کی زندگی کے چند فیصلے ٹھیک نہیں تھے۔ آپ دنیا میں کہیں پہ بھی کانگریگیشن ہو سکتے ہو، آپ کسی کی چرچ میں جا سکتے ہو، مگر اگر آپ کے ذاتی فیصلے ٹھیک نہیں ہیں تو آپ کی زندگی ٹھیک نہیں رہے گی۔ یسوع سے اچھا استاد، یسوع سے اچھا ٹیچر، یسوع سے اچھا نبی، یسوع سے اچھا کوئی بھی نہیں ہے اس دنیا کے اندر، اس کے شاگرد جہنم میں ہیں۔ چرچ جانے کا مطلب نہیں ہے کہ آپ خدا کی بادشاہ کے وارث ہو جائیں گے۔ وہ جو شخص دنیا چھوڑ کے گیا تھا اپنے بچوں کو لاوارث چھوڑ گیا تھا، ان ادر ورڈز وہ ان کو غلام چھوڑ گیا تھا، نسلی غلام۔ اور اس دور میں اگر وہ شخص اس کے بچوں کو لے جاتا تو وہ نسلی طور پہ غلام ہو جانا تھا، انہیں نسلی طور پہ نسل اس کی غلامی میں سے سمجھی۔ ان ادر ورڈز ان کے پاس نہ آگے پیچھے تھا نہ پیچھے کوئی رہا تھا۔ میں روحانی عالم کی بات نہیں کر رہا، میں دنیاوی عالم کی بات کر رہا ہوں آپ سے۔ دنیاوی عالم کے اصول کے مطابق اس دور کے اندر جب آپ کسی کے غلام بنتے تھے تو آپ بھی غلام بنتے تھے، آپ کی نسلیں غلام بن جاتی تھی، آپ کی نسلیں غلامی کے لیے چنی جاتی تھی۔ ان ادر ورڈز وہ عورت اس کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے دوسری نمبر آیت کے اندر، پہلی آیت میں سوری، سب کا ساتھ ہوا آیا ہے کہ میرے دونوں بیٹوں کو لے جائے تاکہ وہ غلام بنے۔ بائبل مقدس صاف طور پہ مجھے آپ کو بتاتی ہے اور کہتی ہے کہ وہ عورت ایک آیت کے اندر سارا کچھ بیان کر دیتی ہے اور کہتی ہے میرا خادم مر گیا ہے، جو تیرا خادم تھا وہ خدا سے ڈرتا تھا، اب قرضدار آیا ہے اور میرے لڑکوں کو لینے کے لیے تاکہ وہ غلام بن جائے۔ لکھا ہے سب قرض خواب آیا کہ میرے دونوں بیٹوں کو لے جائے تاکہ وہ غلام بنے۔ انہوں نے بس کہہ دیا میرے پاس سے 2 لڑکے ہیں، ان 2 لڑکوں کو بھی لے کے چلا جائے گا اور اس کے غلام ہو جائیں گے۔ انہوں نے بس اس عورت کا بھی کوئی جانے والا کام نہیں ہے، اس عورت کا بھی کوئی کام نہیں رہا، اس عورت کا بھی کوئی کام نہیں تھا، اور عورت کہہ دیا اب میرے پاس شور بھی دیا کہ میں ایک اور بچہ پیدا کر سکوں، جو میرے پاس دونوں ہیں ان دونوں کو لینے کے لیے آیا جس کا پیسہ میرے شوہر نے دینا تھا۔ جو آپ کرتے ہو آپ کی نسلوں کو اس کا جواب دینا پڑتا ہے، جو آپ پیسے لیتے ہو آپ کی نسلوں کو ان کو جینا پڑتا ہے، جو آپ کرتے ہو آپ کی نسلوں پہ بھی لعنت گرتی ہے۔ اس کے باپ نے قرض کیا تھا جبکہ خادم تھا، انبیاء زیادہ تھا، نبی تھا، اور اب اس دنیا میں نہیں اور قرض کرا تو اس کے دونوں بیٹوں کو غلام بنانے آیا تھا۔ اگر وہ غلامی میں چلے جاتے تو وہ سے غلام نہ بنتے بلکہ ان کی نسلیں غلام بن جانی تھی، ان کے جو بچے وہاں پہ پیدا ہوتے وہ بھی غلام ہوتے، ان کے
یہ بائبل کو میں نے نہیں لکھا، بائبل کو خدا نے لکھا ہے. بائبل کیا الیشا اس کی مدد کرتا ہے بیوہ عورت کی غریب کی. کیوں وہ غریب تھی؟ کیونکہ ان کی زندگی میں کہیں نہ کہیں خلا تھی. ان کی زندگی میں کہیں نہ کہیں فیصلے ٹھیک نہیں تھے. ان کی زندگی میں کہیں نہ کہیں فیصلوں میں کمیاں تھیں. ان کی زندگی میں کہیں نہ کہیں فیصلے غلط ہوئے ہوئے تھے. ان کی زندگی میں کہیں نہ کہیں فیصلے پورے طور پہ ٹھیک نہیں تھے. آج آپ کے فیصلے کیا ہیں؟ آج آپ کیا فیصلے لے رہے ہیں؟ آج آپ کیا فیصلے لینا چاہتے ہیں؟ آج آپ کیا فیصلے جینا چاہتے ہیں؟ آج آپ کے فیصلوں کو اپنی زندگی میں لے کے اپنے بچوں میں ٹرانسفر کرنا چاہتے ہیں؟ آج آپ کن فیصلوں کو اپنی زندگی میں لیتے ہیں اور ان کو آگے اپنی نسلوں کو دینا چاہتے ہیں؟ لعنت کے، قرض کے، بدکاری کے، جھوٹ کے، فریب کے، دھوکے کے، یا خدا کی قدرت کے، خدا کے جلال کے، خدا کی فضل کے، خدا کی محبت کے، یا خدا کی پاکیزگی کے. کیا فیصلے میں اور آپ لینے کے لیے تیار ہیں؟ کن فیصلوں کو آپ لینا چاہتے ہیں؟ کن فیصلوں کو آپ جینا چاہتے ہیں؟ کن فیصلوں کو آپ جینے کے لیے تیار ہیں؟ آج دنیا میں مدد سے منایا جا رہا ہے کہ عورت نے ایک ماں کا ایک بہت بڑا ایک نمونہ دیا ہے، ایک رول دیا ہے، ایک کردار دیا ہے کہ کچھ بھی نہیں ہے، نہ آگے نہ پیچھے، غلامی غلامی غلامی، مایوسی اور ختم. مگر اس عورت نے کھڑے ہو کے ٹھیک فیصلہ لیا. آج آپ اپنی نسلوں کے لیے کیا فیصلہ لینا چاہتے ہیں؟ آج اپنی نسلوں کے لیے کیا فیصلہ لے رہے ہیں؟ آج اپنی نسلوں کے لیے کیا فیصلے کا لینے کا سوچ رہے ہیں؟ آج آپ اپنی نسلوں کے لیے کیا سوچ رہے ہیں کہ خدا ان کی زندگی میں کرے؟ ابھی ساتھ بھی آپ کی نسل کو آپ کو غلام بنانا چاہتا ہے، مگر یہ سوچ لیا کہ آپ زندگی پائیں اور کثرت بھی پائیں، آپ پرفیکٹ لائف پائیں. یہ پرابلم اس کے ساتھ بھی تھی اور وہ روحانی طور پہ نہیں، دنیاوی طور پہ بھی غلام ہو رہے تھے. یا میں بھی روحانی ذکر نہیں نہ کر رہا، میں بھی دنیاوی ذکر کر رہا ہوں. آپ کے فیصلے آپ کو روحانی طور پہ سے جہنم ہی لے کے جاتے، دنیاوی طور پر آپ کو جہنم کے فرزند بھی بنا رہے ہوتے ہیں. آپ کی زندگی کے فیصلے دنیاوی طور پہ بھی آپ کو غلامی میں لے کے جا سکتے ہیں. That was the destination for them. یہ ان کی منزل تھی جو ان کے وسیلے بات تھی. ان بچوں کی غلطی تھی؟ نہیں. بچوں نے گناہ کیا تھا؟ نہیں. بچوں نے غلطی کی تھی؟ نہیں. غلطی کس کی تھی؟ اس بات کی. شاید اس عورت کی غلطی ہو جس کو اپنے گھر کا صاحب نہیں آتا بس. لیکن مجھے ایسا نہیں لگتا کہ کوئی شخص خدا کے ساتھ فرانس طور پہ ایماندار اور خدا کو فرانس طور پہ برکت نہ دے. میرا یہ ایمان نہیں ہے. بائبل اس چیز کی کہیں پہ بھی پیچھے نہیں دیتی. بائبل کہیں پہ بھی آپ کو ایسے پیچھے نہیں دیتی. میں نے آپ کو ڈانس کرنے کے ساتھ تھا موسم ملک میں پہلا ایسا ملک جہاں میں گیا اور میرے 1 روپیہ نہیں لایا. اس نے ہر چیز میرے پہ کی، میرا کھانا، میری ہر چیز. بلکہ ایک شہر میں گیا اور وہاں پہ باتھ روم گیا تو جو باتھ روم نہ جانے دیں لڑکے کے ساتھ نہیں سے، اور وہ فیملی زیادہ امیر ہے، ان کہاں سے زیادہ پیسہ ہوگا. ان کے جھنگے کے فارم ہے، امیر ترین لوگ ہیں، امیر ترین لوگ ہیں. مجھے لگتا نہیں یہاں پہ باتھ روم نہیں جا سکتے، آپ کو 5 کلومیٹر واپسی سے جائیں گے جا. میں وہاں پہ دکان سے جا کے پوچھا کہ باتھ روم کی رسول مجھے میں واش روم کر پیسے لے لیں. تیرا خیال ہے میں بیٹھ کر کے گیلی کر لوں تیرے؟ میں نے ایسے کو بولا. مجھے بڑا دکھ ہوا کہ 50 سینٹ کے لیے وہ مجھے کہہ رہا ہے واش روم نہ ہو جا. اس لڑکی کو بڑا میں ویسے تو لڑکی کو دکھ اور رو پڑا. اس نے اپنے پیسے کیوں دیے؟ یار وہ تو مجھے واش روم نہیں جا رہے تھے. کیا تم نے مجھے بھی نہیں بتایا؟ میں کہ اپنی بیوی سے آگے تھا، میں 20 منٹ سے پرابلم میں تھا. So there are people who will never understand. میں اس لڑکی سے پوچھا، میں نے دعا کہ میں نے خدا سے جتنے پیسے لے کے لگائے ہیں تو اس کو واپس کر سکتا ہے. مجھے نہیں معلوم کس طرح کرے گا. میں نے اپنے دل میں سوچا خدا کا کلام میرے پاس ہے، میں
میں کہا خدا مجھے جو ہدیہ ہوا میں اس کو دے دوں گا، 1% اس کو دے دوں گا. میں کہا کہ خدا تو سب کچھ کر سکتا ہے. مجھے ایسا فیل ہوا اپنے اندر روح کے اندر کہ اگر میں ایسا کروں گا کہ یہ گلٹی فیل کرے، یہ اپنے آپ کو گلٹی چھوڑے گا، اپنے آپ کو مجبور سمجھے گا. یہ سو سو میں دعا کرتا رہا. ہم نے وہاں پہ 3 دن کانفرنس پیش کر دی، 3 دن کانفرنس پیش کر کے انہوں نے ترلے کر کے اپنی چرچ سروس کر دی. وہ سنڈے کو صبح سروس کرتے ہیں، مجھے سنڈے کی شام کو سروس کی. بولا ہم سب نے دوبارہ پیش کرے گا. اور ہم سیٹرڈے کی رات کو وہاں سے نکلے، سیٹرڈے کی رات کو پیش کر سنڈے سنڈے پھر 4 گھنٹے ڈرائیو کر کے واپسی گئے. واپسی کے وہاں پہ بزنس میں لیٹ تھی، ان کے ساتھ کھانا نہیں کھا رہی تھی. اس نے کال کی اور ہمیں انہوں نے پیچھے کا نام میرے ذہن سے نکل گیا، پیچھے لیے کا. وہاں پہ پیچھے میں بیٹھے پیزا کھا رہے تو خدا اس کے ساتھ بولا. میں نے اس کو بتایا کہ یہ اور خدا یہ بولتا ہے. ہم نکل لگے تو اس نے اپنی بادشاہ سے بولا کہ مجھے 3 چیک اپنی چیک بک سے دینا، آپ کے کام میں پیسے ٹرانسفر کر دیں. ہم لوگ جو رات کو گئے تو میں نے ایک مثال دیا. میں نے بولا 5 سال بعد ایک میں مثال دیتا ہوں. 5 سال پہلے میں ایک چیز نہیں دی تھی، آج پتہ نہیں کیوں دل چاہ رہا ہے اس کو دوبارہ دینے کو. بارہ ختم ہوں گے، ہم چرچ چلے گئے گھر. اس لڑکی نے لا کے 3 چیک دیے، ایک مجھے، ایک اپنے باسس کو، ایک اس لڑکی کو میرے ساتھ. اس لڑکی نے کم سے کم $600-700 یا $800 سے میرے کو لگایا. اتنے پیسے واپس کرائے ہوں گے تقریباً. اس کو $1100 مل دیا. اس نے نہ پریچ کیا، نہ منسٹر کیا، نہ کچھ کیا. پریچ میں نے کیا، دعائیں میں نے نکالی، پروفٹ میں نے. اس سے میرے ساتھ اور اس دن رات کو بڑی خوشی سے سویا. آگے میں کیوں؟ میں کہ خدا اس نے میرے پہ بولا، تم اس کو واپس دیا. اس نے میرے پہ کیا، تم اس کو واپس دیا. اور اس نے مجھے بولا، اس نے بولا میری زندگی کے میں پہلی دفعہ سو ہوا. کہتا 22 سال کی خدمت کرتے ہوئے آج تک کبھی بھی کسی کاموں کی سے مجھے کوئی روپیہ نہیں ملا. کہتا میں حیران ہوں، میں صرف پیسہ ٹریول کرتا ہوں اور جتنے میں نے پیسے تیرے پہ لگائے ہیں اس سے ڈبل خدا نے مجھے واپسی دے دی تیری کام پہ ہوتے ہوئے. اور کہتا ہے میرے چرچ سے نہیں، میری کانگریگیشن سے نہیں. کیا آپ کو بتانا چاہتا آپ کی زندگی کے فیصلے آپ کی زندگی کو بدل دیں گے. جا کے اس کی بیوی کہہ رہی کہ تم نہ واپسی جا کے جائے گا، واپسی آئے گا. اور انہوں نے رات کو ہفتے میں فیصلہ کیا گاڑی میں بیٹھے میرے ساتھ. اس کا ہم لوگ نہیں جائیں گے. میں کہ تمہاری مرضی ہے. میں کہ میں رسپیکٹ کرتا ہوں، میں ہماری پرائیویسی کو عزت دینا چاہتا ہوں. اس وقت میں 4 گھنٹے کے لیے جانا ہے آپ کے پاس کیا ہے، اس کو آگے دیں 6 بجے وہاں سے نکل آنا ہے. تو میں ان کی دیر کچھ یہاں پہ کر لوں گا، اپنی بچیوں کی کچھ چیزیں لے لوں گا. ہم چرچ سے نکلے، اس دن ساتھ چھوڑا. جب ہم ہوٹل واپسی گئے تو میں دیکھا تو گاڑی میں سے پہلے بیٹھا تھا. میں کہتا مجھے احساس ہوا کہ میں تجھے عزت نہیں دوں گا اگر میرے ساتھ نہیں جاؤں. تو میرے پاس آیا، تو میں یہاں پہ کسی کا نمبر نہیں ملا. تجھے کتنے بار میں نمبر مانگے، یہاں پہ کوشش بس آیا تو میں نے نمبر اس سے مانگے کہ ہم تیرے سے باتیں کرتے ہیں. تو بولا نہیں، آپ نے کسی بات میرے کھاتوں سے کرو. کہہ رہے مجھے احساس ہو کہ مجھے ایسا جانا چاہیے. میں کہ نہیں، میں چاہتا ہوں کہ اپنی فیملی کے ساتھ کہتا نہیں. کہتا ایک دن کی بات میں جاؤں گا. اگر اسے نہ جاتا تو اس کو $1100 نہیں ملتا تھا. اگر اسے نہ جاتا تو عورت اس کو $1100 نہیں دینا. شاید مجھے $1500 دیتے، شاید مجھے $2000 دیتے. یہ مجھے شاید مجھے $1 نہیں دیتے، شاید مجھے $1 نہیں دیتے. اور وہ پلیز کرنے کا نہیں تھا. اس عورت سے پروفیسر اس نے بولا کہ میں اسے دینا چاہتی ہوں. جو نے بولا ہے میری زندگی سے شیز فہاں تو ملینئر آؤٹ ہے. ملینئر بہت بڑی موبائل ہے، بہت بڑی پراپرٹی ٹائکون ہے، بہت بڑے فارم ہاؤسز ہیں، باڑے ہیں، پتہ نہیں کیا کچھ. کہنا چاہوں زندگی کے اندر آپ کے فیصلے اپنی زندگی میں مار کرتے ہیں. علیشہ کے ساتھ جو نبی تھا وہ اس دنیا سے چلا گیا. کیا فیصلہ تھا اس کا؟ اپنے بچوں کو قرض میں چھوڑ کے جانے کا.
آپ تھوڑا کھا لیں، آپ وہ کریں جو آپ کر سکتے ہیں۔ پنجابی کی مثال ہے، جتنی چادر ان میں پیر رکھو، آپ کا جو ہے اس میں زندگی جینا چاہیے۔ میں کسی اور کی شکل لال دیکھ کر کچھ بیڑے مار کے لال نہیں کر سکتا۔ اگر کسی کے پاس وہ کار شکر نہیں ہے، اگر آپ کیا نہیں آپ اس کو جینا اور خدا کا شکر ادا کریں جس میں جیے۔ اس شخص کے اندر ایک کمی تھی اور یہ تھی کہ اس کے فیصلے ٹھیک نہیں تھے، مگر اس کی عورت نے فیصلہ ٹھیک کیا کیونکہ اس کا کوئی رستہ نہیں تھا۔ اس نے بولا میرا شوہر اس دنیا سے چلا گیا اور قرض کو آیا ہے اور میرے دونوں بیٹوں کو لے جائے تاکہ وہ غلام بنے۔ اور عیسیٰ نے اس سے کہا میں تیرے لیے کیا کروں، مجھے بتا تیرے پاس گھر میں کیا ہے۔ یہ دوسری آیت کے دو فیسز ہیں، ایک سوال اور سوال پہ ایک اور سوال۔ عیسیٰ کہتا میں تیرے لیے کیا کروں، عیسیٰ کہتا میں کرنا چاہتا ہوں کہ تو کیا چاہتی میں تیرے لیے کروں۔ پھر اس کو پوچھتا تیرے پاس کیا ہے۔ آج شام آپ کو بتانا چاہتا ہوں، آپ جو چیزیں باہر ڈھونڈ رہے خدا نے آپ کے اندر آپ کو دی ہوئی، آپ جو باہر ڈھونڈنا چاہتے ہو خدا نے آپ کو دے دی ہوئی ہے۔ آپ تھوڑی دیر کے سوچیں، کیا وہ نبی کی بیوی تھی؟ بائبل میں بھی آزاد لکھا ہے، اگر اسی لینگویج میں دیکھو تو وائف آف پروفٹ لکھا ہے، ویڈو آف پروفٹ، esposa del profeta, اسپینش میں لکھا ہے۔ کیا اس سے خدا بات نہیں کرتا؟ خدا کے فیصلوں میں کہتا ہے جاؤ اتنے جانا جاؤ، نہیں تو ہر کوئی جو کہ نا فردوس میں ہوگا، فردوس نہ اپنے بیوی میں سے جانا ہے نہ خدا کی، آپ اپنے فیصلوں کی وجہ سے جانا ہے اور یسوع کے فضل کے وجہ سے جانا ہے۔ اگر ایسا ہوگا تو یسوع کی شدت سارے ایسے فردوس میں، میں رسولوں کی بات نہیں کرا، شہروں کی بات کرا، یسوع کے سارے رسول بھی فردوس میں نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے فیصلے ڈفرنٹ ہیں، ان کے فیصلوں میں فرق تھا۔ آپ کی کیا فیصلہ، آپ کیا فیصلہ لیتے ہو، کیا فیصلہ کرتے ہو، کس فیصلے کو چھوڑتے ہو؟ آپ کس فیصلے کو چھوڑنا چاہتے ہو، آپ کس فیصلے کو چن رہے ہو، آپ کس فیصلے کو چننا چاہتے ہو، کس فیصلے کو جینے کے لیے تیار ہو، آپ کس فیصلے کو جینے کے لیے تیار ہونا چاہتے ہو؟ کہتی ہے اور عیسیٰ نے اس سے کہا میں تیرے لیے کیا کروں، مجھے بتا تیرے پاس گھر میں کیا ہے۔ اسی نے بولا تیرے پاس کیا ہے۔ وہ عورت کہہ رہی میں قرض میں ہوں، میرا بندہ مار گیا، میرے پاس کچھ نہیں، یہ نہیں وہ نہیں، اس گھر تیرے پاس کیا ہے۔ آج لوگ اس مقاشے کو نہیں سمجھ رہے۔ اگر آپ واقعی برکت پانا چاہتے تو آپ کو خدا کو بھی دے دیں اس وقت، اپنی زندگی، اپنا خاندان، اپنے بچے، اپنی ہر چیز۔ کیا عیسیٰ اس کے گھر کے بعد مزہ کر سکتا ہے؟ کیا عیسیٰ ایسے ہی کوئی چیز پکڑ کے اس کو سونا بنا سکتا ہے؟ بالکل۔ اگر عیسیٰ کے کہنے کے وسیلے ایک کپی تیل، ایک پیالہ تیل ایک فیکٹری بن سکتی ہے تو عیسیٰ نے مٹی کو ہاتھ لگاتا تو سونا بھی بن سکتی تھی۔ عیسیٰ کچھ بھی کرتا وہاں پہ جو کہ دینار مل سکتے، جو بھی کرنسی آپ اس کو کہہ سکتے ہو نکل سکتے۔ اور عیسیٰ نے بولا میں تیرے لیے کیا کروں اور تیرے پاس تیرے گھر میں کیا ہے۔ In other words عیسیٰ سے کہتا ہے تو بتا میں کیا کروں اور تیرے پاس کیا ہے، تو کیا لینا چاہتی ہے، تو کیا لینے کا سوچ رہی ہے، تو کیا لینے کا کر رہی ہے، تو کیا لینے کا پلان کر رہی ہے، تو کیا لینے کا سوچ رہی ہے، تو کیا لینے کا پلان کرتی ہے۔ تب اس نے کہا تیری لونی کے پاس گھر میں ایک پیالہ تیل کے سوا جو آپ کے لیے کچھ نہیں ہے، خدا اس کچھ کو بدلنا چاہتا ہے۔ آج جو آپ سمجھتے ہیں وہ کچھ نہیں ہے، خدا اس کچھ کو چینج کرنے کا اختیار رکھتا ہے۔ کہتی ہے تیری بندی کے پاس گھر میں ایک پیالے تیل کے سوا کچھ نہیں ہے۔
اور تھوڑا برتن نہ لینا. کہتا ہے پہلی بات مانگ لے، دوسری بات برتن خالی ہو اور تھوڑے برتن نہ ہو. آج آپ کو بتانا چاہتا ہوں خدا آپ کی زندگی کو خالی دیکھنا چاہتا ہے تاکہ اپنے روح سے آپ کو بھر سکے. جس دن آپ میں گھمنڈ ہے، میں ہے، غرور ہے، فخر ہے، کیا کچھ بھی ہے، خدا اس کو نہیں بھر سکتا ہے. مجھ سے دنیا میں لوگ پوچھتے ہیں تو کس طرح اتنا پیچ کرتا ہے. میں اس چرچ میں تھا، پوسلینی کا چرچ ہے. میری زندگی کے اندر میں نے اپنی زندگی کو اپنے کانوں سے جو بیسٹ ٹیچر کو سنا ان میں سے وہ شخص ہے. وہ شخص انتہا زیادہ کمال کا ریولیشن سننے کے بعد پیچھے کا ایک ڈیمینشن سننے کے پاس اس کے بچے بچی اس کا چرچ ہے. وہ دونوں میاں بھی میرے پاس چاروں دن آ کے حیران تھے. تو سارا دن ہمارے ساتھ کہتا رہا، تو خالی بائبل کھاتا بس میں چلا تھا، قریب آج پڑھتا، پونے 2 گھنٹے بعد مائک میں پڑھا کے 2 گھنٹے بعد آپ بیٹھتا ہے. اس طرح میں کہا میں صرف خدا کو پریچ کرنے سے پہلے ایک چیز بولتا ہوں، میں خالی ہوں. مجھے آج میں اپنے آپ کو خالی نہ کرتا. اگر تم نہ بولے تو میں نہیں بول سکتا. جس دن آپ خود بولنا چاہو گے خدا آپ سے بات نہیں بولے گا. جس دن آپ خدا کو بولنے دو گے خدا آپ سے بولے گا. مجھے آج بھی یاد ہے پاسٹر داؤد نے اپنی ساتھی بائبل مجھے اس میں بائبل پڑھا کے مجھے بولا باس بائبل کو کس نے لکھا ایکسوڈس 14 خروج 14 تم خاموش رہو گے خدا تمہارے سے جان کرے گا. اس میں نے جان لیا کہ مجھے لڑنے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے خاموش رہنے کی ضرورت ہے، اس کو سننے کی ضرورت ہے. جس نام لڑو گے خدا آپ کے لیے نہیں لڑے گا. جس نام خدا کو لڑنے دو گے آپ لوگوں کو اپنے گرتے ہوئے دیکھو گے. جس دن خدا آپ کے لڑے گا ان ہر چیزوں کا جواب ہے کہ آپ کی ضرورت ہے. جس دن خدا آپ کے لڑے گا آپ سمندر کو کھلنا دیکھ سکتے ہو، آپ آسمان سے منع اترتا دیکھ سکتے ہو. مجھے نہیں معلوم لیکن میں آپ کو کہا میں نے اس ڈیمینشنس کو دیکھا ہے جس ڈیمینشن میں خدا نے مجھے پیسے پکڑائے ہیں میری جیب کے اندر جب میرے پاس کچھ نہیں. میں نے وہ اسٹینڈرڈ دیکھا ہے جب میں سمندر میں ڈوب کے مجھے ساتھ میں باہر نکالا. میں نے اس ڈیمینشن کو دیکھا ہے جو اس نے میری بدل سے مجھے باہر نکالا. اور شاید ایسی چیز میں آپ کو بتا نہیں سکتا میں نے وہ ڈیمینشن دیکھی ہے. کیونکہ میں جان گیا تھا خدا سب کچھ کرنا چاہتا ہے. میں جان گیا تھا خدا سب کچھ کرنے کا خدا ہوتا ہے. علیشہ عورت کو بولتا ہے واپسی جا، گھر میں جا، گھر سلام کر، برتن ادھار. انہوں نے کیا کہہ رہا تھا یہ اس عورت کی سچویشن معلوم ہے کیا تھی؟ اس کے گھر میں برتن نہیں تھے، برتن نہیں بیچ کے. آپ سوچیں آپ کی سچویشن آج 100 سے بہتر ہے. تھوڑی دیر کی سوچیں اس عورت کی سچویشن. اس نے کیوں نبی نے اس کو بولا؟ نبی نے اس کو بولا پھر پڑھ لیتا ہوں کہ تب اس نے کہا تو جا اور باہر سے اپنے سب مسائل سے برتن ارائے دے، برتن خالی ہوں اور تھوڑے برتن خالی ہوں. اس کے گھر میں برتن بھی نہیں تھے. جب کچھ بھی نہ ہو خدا سب کچھ کرنا جانتا ہے. جب کچھ بھی نہ ہو خدا اس نے بھی سب کچھ کرنے کا اختیار رکھا ہے. جب کچھ بھی نہ ہو خدا اس نے بھی سب کچھ کرنے کے لیے تیار کرا ہے. کہتا ہے وہ برتن خالی ہوں تھوڑے برتن نہ لینا. پھر تو اپنے بیٹوں کو ساتھ لے کر اندر جانا، پیچھے سے دروازہ بند کر دینا. چند معاشرے آپ کو لوگوں کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے. چند معاشرے صرف آپ کے اور آپ کی نسل کے لیے ہے. چند لوگ اس معاشرے کو نہیں دیکھ سکتے، نہ سن سکتے، نہ اس کو ہضم کر سکتے. چند لوگ آپ کے ساتھ رہ کے نسل میں زندگی جو خدا کو لینا چاہتا اس کو لینا سیکھیں، اور جو خدا کو دے گا اس کو لے کے اپنی نسلوں کے لیے جان جینا سیکھیں. آپ گواہی نہیں بالکل دینی چاہیے مگر چاچیوں کی گواہی بھی دینے کی ضرورت نہیں ہوتی. فار ایگزامپل لڑکا کہتا ہے میں ایک سی گواہی دے سکتا تھا مگر ایک سی گواہی دیتا میری بیوی نے مجھ سے شادی نہیں کرنی تھی. اسی
بیٹی ہیں, ایک 16 سال, ایک 15 سال, 12 سال, ایک 7 سال, ایک 2.5 سال. اگر اس نے بتا دیتا تو شاید سکون کی لڑکی شادی نہ کرتی. That is a true truth. اور علیشہ سے کہتا ہے ہم سائنس سے برتن لیں, خالی لیں اور تھوڑے مانگے. کیا خدا آج آپ کو نہیں بول رہا کہ خالی اور تھوڑے نہ ہو؟ وہ آپ کے بینک اکاؤنٹ کو بھرنا چاہتا ہے, وہ آپ کے بچوں کو بھرنا چاہتا ہے, وہ آپ کی ہر چیز کو بھرنا چاہتا ہے, مگر آپ اس کے ساتھ کس طرح وفادار ہیں؟ آپ اس کے لیے کس طرح وفادار ہو سکتے ہیں؟ آپ اس کے کیا کرنا سوچتے ہیں؟ آپ اس کے کیا کرنے کا پلان بناتے ہیں؟ پھر تو اپنے بیٹوں کو ساتھ لے کر اندر جانا, پیچھے سے دروازہ بند کر دینا اور اس سب برتنوں میں تیل و تیل لینا اور جو بھر جائے اس سے اٹھا کر رکھ. کیا علیشہ اس کو تیل کا کوڑو نہیں؟ کیا علیشہ نے اس کو منونا سکون دیا؟ نہیں. علیشہ نے صرف اس کلام کو بولا اس کی زندگی میں. اگر آپ کو لگتا ہے کہ میں آپ کو دے سکتا ہوں تو میں آپ کو کچھ نہیں دے سکتا. میں صرف خدا کا کلام آپ کے لیے بول سکتا ہوں. دنیا کا کوئی بھی خادم آپ کو کچھ نہیں دے سکتا ہے, صرف خدا کا کلام آپ کے لیے آ سکتا ہے. آپ کا ایمان آپ کی زندگی میں معاشر کرتا ہے, آپ کا ایمان آپ کی زندگی کو بدلتا ہے, آپ کے خیالات کو بدلتا ہے. وہ عورت کہہ سکتی تھی یار یہ کس طرح ہوگا, وہ کہہ سکتی تھی کس طرح ہوگا. میرا خیال ہے اس کا ایمان بھی کچھ میں اس کا ایمان اس سینٹر کا مطلب اس کا ایمان جس سینٹر میں نہیں تھا. میں آپ کو اتنا بتا سکتا ہوں کہ عورت آج بھی زندہ ہو سکتی تھی جب تک وہ برتن چیز ختم ہو گئی. اگر وہ برتن ہٹائی جاتے تو عورت آج بھی خود کو توڑ سکتی تھی, مگر دیر بھی ختم ہو سکتا تھا. کیونکہ جو پروفیسی تھی وہ یہ تھی برتن خالی ہو اور تھوڑے نہ ہو. اور مجھے ایسا لگتا ہے جن کی اس نے برتن لیے ہوں ان کے گھر میں بھی برکت گئی ہوگی. When you do something for kingdom of God, kingdom of God has to do something for you also. کیونکہ جو پروفیسی تھی, جو کلام اس کو بولا گیا تھا, جو برکت اس کے لیے علیشہ نے بولی, انہیں کیا بولتے برتن خالی ہو اور تھوڑے نہ ہو اور مانگ لے. وہ اور مانگ سکتی تھی مگر آخر ہم تھوڑی برکت کھا کے اس کو بہت سمجھ لیتے ہیں. ہم تھوڑی سی برکت کھا کے اس کو بہت بڑا سمجھ لیتے ہیں. میں اس بات آپ کو چیز بتانا چاہتا ہوں, جو آپ کی کال ہے میری کال نہیں ہے اور میں آپ کی کال کو نہیں جی سکتا. میری کال ہے اس کو کوئی بھی نہیں جی سکتا. سچا مطلب ہے میں آپ کا مقابلہ نہیں کر سکتا, آپ کو مجھے مقابلہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ایک خادم نے ایک آواز بولی, اس نے بولا ser buona di milioni è mejor de ser cabeza de gato. اور میں اس خادم کی بات سن کے دکھ ہوا, حیران ہوا, تو میں شوق ہوا. میں نے اس ویڈیو کو دوبارہ پیچھے کیا, دوبارہ سنا, دوبارہ پیچھے کیا, دوبارہ سنا. آج مجھے سمجھ یہ بات ہی کر رہا ہے. کہتا ہے ایک شیر کی دم ہونا بہتر ہے ایک چوہے کا ساتھ ہونا. کہتا ہے شیر کی دم ہوتی ہے اور وہ جیتنا جانتی ہے, اور چوہے کا ساتھ کبھی سے بھی مقابلہ ہار جاتا ہے. آپ کیا بننا چاہتے ہیں؟ یہ آپ کی زندگی ڈیسائڈ کرتی ہے, آپ کے فیصلے ڈیسائڈ کرتے ہیں. اس کی مشکلات, حالات, تنقیدی کچھ نہیں تھا. اس وقت میں فیصلہ کیا علیشہ کے پاس جانے کا, علیشہ کے سامنے اپنا دل کھولنے کا. اگر آپ ہنا کی بات کرتے تو ہنا میں بھی نبوت بات نہیں کی تھی, ایک کام نہیں کی تھی. بے شک اس کو نشے میں سمجھ کر کچھ بھی سمجھا, اس نے بولا تجھے خدا دے دے گا, جو تم مانگے خدا تجھے دے دے گا. کیا مانگے والا خدا سے, کیا مانگنا چاہتے والا خدا سے. پھر تو اپنے دونوں بیٹے ساتھ لے کر اندر جانا اور پیچھے سے دروازہ بند کر لینا
اور سب برتنوں میں تیل ڈالنا اور جو کھاتے اس سے اٹھا کر رکھنا. کہتا ہوں برتنوں میں تیل ڈالنا. ایک پیالی تیل کا اس میں اوپری تیل سے اس کا کیا مطلب ہے؟ جب 10 کلو والے بیسی کو بھر سکتی ہے نہیں. کہتا سو تیل ڈالنا. کیا منظر ہوگا اس گھر کے اندر؟ تھوڑی دیر کی سوچنا. اور آج آپ کے ساتھ ایک سوال چھوڑ دیا جاتا ہے, کیا خدا جو بیوہ کے ساتھ کر سکتا آپ کے ساتھ نہیں کرنا چاہتا؟ وہ بیوہ نہیں ہے, وہ نیشا نہیں ہے, مگر خدا آج بھی وہی خدا ہے. وہ آج بھی آپ کے تھوڑے میں آپ کو سب کچھ دینے کا اختیار رکھتا ہے. لیکن تم لے نا اور برتن تھوڑے نہ ہو, خالی اور ہم سو. اس ٹائم اس کو قرض میں ڈال رہا ہے, مگر اس کے قرض کو بدلنے کا اختیار رکھتا ہے. اور لکھا ہے جو برتن بھر گئے, 5 آیت پڑھوں گا جلدی سے حل کریں. سو اس کے پاس سے گئی اور اس نے اپنے بیٹوں کو اندر ساتھ لے کر دروازہ بند کر لیا اور اس کے پاس لاتے جاتے تھے اور وہ کہاں سے نکلا ہے؟ جس خدا نے سوٹی میں تیل ڈالا وہ اپنی زندگی میں بھی سب کو ڈالنا چاہتا ہے. جس نے اس تیل کو اس جگہ پہ جاری کیا وہ خدا آپ کی زندگی میں بھی اس کو جاری کرنے کا اختیار رکھتا ہے. جہاں پہ وہ نہیں ہوتا وہ وہاں پہ کاٹ سکتا ہے, گرین سے وہ کاٹ سکتے ہیں, تو آپ بھی وہاں پہ کاٹنے کا اختیار رکھتے ہیں. آپ بھی وہاں پہ کاٹ سکتے ہیں, آپ بھی وہاں پہ کاٹنے کا اختیار رکھتے ہیں. جب برتن بھر گئے تو اس نے اپنے بیٹوں سے کہا میرے پاس ایک اور برتن لا. اس نے اس سے کہا اور تو کوئی برتن رہا نہیں. تب دیر موقوف ہو گیا. پہلے کہ تب دیر, کیوں؟ کیونکہ اس عورت نے, اس کے بیٹے نے ڈکلیئر کیا کہ اب نہیں ہے. اگر وہ لاتے رہتے تو تیل آتا رہتا, وہ لاتے رہتے تو تیل آتا رہتا. جب تک آپ خدا کے پاس آتے رہیں گے وہ آپ کو حضوری سے بھرتا رہے گا. جب تک آپ اس کے گھر میں آتے رہیں گے وہ آپ کی زندگی کو بدلتا رہے گا. جب تک آپ اس کی حضوری میں جھکتے رہیں گے وہ آپ کو کچھ نہ کچھ دیتا رہے گا. جب تک آپ اس سے مانگتے رہیں گے وہ آپ کو جواب دیتا رہے گا. کہتی ہے اور یہ کیا کہتا ہے, اور جو برتن نہیں رہے ہیں تب دیر موقوف ہو گیا. پتہ نہیں کتنے گھنٹے لگے ہوں گے, پتہ نہیں کتنا پروسیس ہوا ہوگا, مگر بائبل لکھا ہے تیل آتا رہا, تیل آتا رہا, تیل آتا رہا. جب تک اس کے لڑکوں نے یہ نہیں بولا برتن نہیں رہے ہیں. وہ عورت چاہتی جو برتن کافی دفعہ اور چاہتے مگر آپ کا فیصلہ ٹھیک نہیں ہوتا ہے, آپ کی پیاری پوری نہیں ہوتی ہے. اس عورت نے بولا اور لے کے جا. سنا برتن تمہارا ہی نہیں ہے. ادمین کے وہ سوچ رہے کہ میں بہت کیا مگر اس نے بہت نہیں لیے تھے. اور آگے لکھا ہے ساتھ میں بڑھائی کب اس نے آ کر مرد خدا کو بتایا. اس نے کہا جا تیل بیچ اور قرض ادا کر اور جو باقی ہے اس سے تو اور تیرے فرزند گزرا. کس کے پاس تھے؟ اسی آدمی کے پاس. وہ بیچ سکتی تھی گھر کو. میں دنیا کی جتنی بھی چیزیں ڈالتا ہوں ایک چیز سکھانے کی کوشش کرتا ہوں. آپ کو خدا دنیا کا پیسے مان کے انسان بنا سکتا ہے, مگر اس نے آپ کو مچھلی پکڑنا کو سکھایا ہے. مچھلی پکڑنے سے پتہ کیا مارا نہیں ڈوبنا جیتنا, کسی کی جل سے وہ نکالنا نہیں سکھایا. اگر آپ کو خدا نے بلایا تو آپ اس صحرا میں بھی استعمال کرے گا. جہاں پہ کچھ نہ ہو وہ وہاں پہ بھی آپ کو کر دے گا. اگر خدا نے آپ کو نہیں بلایا تو آپ میلے میں بھی خالی ہو جائیں گے, اکیلے رہ جائیں گے. اس عورت نے ٹھیک فیصلہ کیا اور دوبارہ اس کے پاس چلی گئی.
اس بات کو جا کے اس کو کیا بولو، کیا کروں اس دل کا؟ کیا وہ اتنی بے وقوف تھی؟ کیا وہ نہیں جانتی تھی؟ اس نے بولا تو تیل کو بیچ، اپنا قرض اتار، اور جو پیسے باچے تو اور تیرے بچے اپنی زندگی میں جی۔ میری نظر کے اندر دنیا کا جو بیسٹ تیل تھا وہ تیل ہو، اس طرح جو میں یسوع میں بنائی تھی وہ بیسٹ نہیں تھی نا، جو تیل تھا اس سے اچھا تیل نہیں بنا، کسی ہیکل اس سے لے کر تیل نہیں لگا ہوگا، کسی چراغ دان کے اندر ہیکل کے جو چراغ دان جلتے تھے ان میں بھی اس سے اچھا تیل نہیں کبھی ڈلا ہوگا، کیونکہ تیل دنیاوی نہیں تھا، اسلامی نہیں تھا۔ اس تیل کی کیا قیمت ہوئی ہوگی، اس تیل کی کیا پیوریفیکیشن ہوگی۔ اس تیل کو جب کسی لیبارٹری میں اگر آج وہ ہوتے ہیں آپ اس کو لے کے جائیں تو بولے کہ ایسا تیل تو ایگزسٹ نہیں کرتا دنیا کے اندر، کوئی زبون ایسا تیل نکال نہیں سکتا، کسی زبون کے پاس ایسا تیل نکل نہیں سکتا، یہ کوئی اور تیل ہے، یہ کچھ اور ہے، یہ کچھ اور ہے، یہ کچھ اور ہے، یہ کچھ اور ہے۔ In other words اس نے سو راجا بیچ اپنا قرض اتار اور اپنی زندگی کو جی، کیا فیصلے لے لینا چاہا۔ وہ عورت ٹوٹی ہوئی تھی، ختم تھی، برباد تھی، ختم تھا، کچھ نہیں تھا اس کے پاس، کوئی امید نہیں تھی، یہ خالق کے پاس ہے۔ اور ہمیشہ اس کو بولا تیرا خالق، اسے بولا میرا شوہر تیرا خالق، اس نے تیرے ساتھ خدمت کرتا تھا۔ علیشہ کی زندگی میں کوئی ایسا کریکٹر اور نہیں دیکھو گے جس طرح ہو۔ آپ موسٹ مانڈیڈ بندے کے ساتھ رہ کے بھی اب بربادی کی زندگی جی سکتے ہو۔ اس میں علیشہ کی زندگی نہیں، اس شخص کے اپنے فیصلے کرتے۔ مجھے کسی نے بولا کسی خالق کی مسجد ہے، اس نے بولا میں نے صرف چھوڑنے لگی ہوں۔ کون سی مدد لگی؟ کوئی نہیں، خدا میری نہیں سنتا، خدا میرا انصاف نہیں کرتا، خدا میرا انصاف کیا کرے؟ میرے شوہر کی بھی بہنیں ہیں کو طلاق ہو جائے، میری جو ساس ہے وہ مر جائے، نہیں میری جو ساس ہے اس کو کیڑے پڑے اور میرا شوہر اس کو جا کے دیکھے نا وہ ترس ہے، اس کی ٹانگ ٹوٹ جائے۔ آپ جو مرضی دعائیں کر لیں تو دعائیں غلط ہے نا، کچھ نہیں ہونا ہوتا۔ خدا کیوں آپ کی سنیں؟ آپ کی جہنم کی لانتیں ضرور سن سکتا ہے، کبھی ضرور سن سکتا ہے۔ مجھے کسی نے بولا میں کیا ہے بہتر ہے کہ وہ خود صورت چھوڑ دے، یہ تو زیادہ کام کی ہے، بہتر ہے کہ کلی جہنم جائے 10 15 دن میں نہ لے جائے۔ آپ زندگی کے اندر کیا کرنا چاہتے ہیں؟ آپ کیا پانا چاہتے ہیں؟ آپ کیا لینا چاہتے ہیں؟ آپ کیا لینے کا سوچ رہے ہیں؟ مجھے ایک بار اور پہلے احساس ہوا کہ لوگ واقعی ہی پروفیٹ کے بندے کے سامنے آتے کرتے ہیں، دنیا کی تقریبیں بھی جاتے ہیں، پروفیسی کا وقت آتا ہے تو لوگ لائنیں لگا دیتے ہیں، نہیں وہاں پہ بولا لوگ کیوں نہیں لگے؟ اس میں لوگوں کو پتا ہے کہ تو واقعی خدا کی طرف سے ایک ڈال رہے ہیں کہ تم ان کی زندگی نہ بھول دے، ایک خوف کھا رہے ہیں اس سے کہ نہیں یار میں کسی کو مار ڈالنا نہیں ہے، کہتے لیکن ان کو پتا ہے کہ خدا سچ بولنا جانتا ہے۔ آج لوگ میٹھی ٹافی کھانا چاہتے ہیں، خدا کا کلام دودھ ہری تلوار ہے، گیلٹنس کے اندر پاؤس کرتا ہے، اگر میں آدمیوں کو خوش کرتا ہوں اس میں ختم ہوتا۔ مجھے ایک بات ہے، فٹ بالر کو بڑی پسند ہے، ریئل میڈرڈ کا فٹ بال کلب کا گول کیپر ہے کیلم نیوس کے نام سے، کیلم نیوس کے نام سے 3 دفعہ چیمپئنز لیگ جیتا ہے، سینٹ سیممان کا گول کیپر ہے، کوسٹاریکا کا لڑکا ہے، وہ کبھی بھی میچ شروع ہونے سے پہلے گھنٹوں پہ جاتا ہے، وہ پریکٹیکل کرسچن اور اپنے فیتھ کو نہیں چھپاتا، اور وہ ہمیشہ ایک چیز بولتا ہے اپنے انٹرویو میں، اگر میں انسانوں کو خوش کروں تو خدا کا نہیں ہو سکتا۔ اور مجھے شخص کو سن کے بڑی خوشی ہوتی ہے
اتنا فیمس فٹ بالر، اتنی دنیا کی لگژری، جہنم، آفاسی، زناکاری، لگژری لائف، لڑکیاں، نشہ، سب چیزوں کے درمیان میں اتنے ہزار لوگوں کے اندر میڈیکل پروسیس کے 90,000 سے زیادہ لوگ بیٹھتے ہیں، 90,000 لوگوں کے سامنے سبھی میچ لے کر گھوٹوں پہ جاتا ہے اور خدا کو سجدہ کرتا ہے اور کہتا ہے میں نے یہاں پر اسی وجہ سے اور جو دعا کرنا چاہتا ہے کار اس میچ میں، کیونکہ میں آدمی کو خوش کرنے کے لیے خوش کرنے کی اس دنیا میں آپ اس کو خوش کرنا چاہتے ہیں، اپنے آپ کو، اپنی خواہشات کو، اپنے جسم کو یا اپنے خدا کو، اپنی سوچ، آپ کے فیصلے، ہر چیز آپ کے مطلب کی نہیں ہو سکتی۔ اگر میں جو ہر چیز میری مطلب کی ہو تو یہ ناممکن ہے۔ میں جس گھر میں رہا، میں نے بات کسی کو نہیں بتائی، میں جس گھر میں تھا اس گھر کے نیچے گولیاں چلا گئی ہیں، ان کی دیواروں پہ سوراخ ہے، وہ گولی مجھے لگ سکتی تھی بالکل، اور وہ سب بڑا اچھی لگ رہی ہے، وہ دونوں میاں بھی ڈال کے مجھے بیٹے پکڑ لے گئے، یہ ان کے گینگ ہو گیا۔ اس کا جو سبھی کھانا اگر رہتا ہے وہ بہت بڑا ڈر ہوتا ہے، چوکی کا صفائی نہیں ہے اس کے اوپر، 2 لوگ مرے ہیں وہاں پہ، اس کا خالہ کا لڑکا بچ گیا اور اس کو بتایا گیا، وہ پاسور کو میسج آیا تھا اسے، تیرے بھائی تیرے گھر پہ فائرنگ ہو جانی ہے، کون بولا بھائی مجھے نہیں بتا، انہوں نے میسج کیا، بولا اگلی فائرنگ یوں نہیں ہوگی، اگلی فائرنگ گھروں میں آ کے کریں گے، کیونکہ جن کو انہوں نے آپ کی کیا کہتے ہیں اس کو سپاری دی ہے، وہ جو سپاری ہے آپ اگر انہوں نے پورا نہیں کیا تو ان کی سپاری چل جائے گی۔ آپ سوچیں، آپ سو رہے ہیں، آپ کو گولیاں چل رہی ہو رہا، اتنے دن سے آپ کے اندر 2 لڑکے ہمارے سامنے مرے پڑے ہوئے تھے، اس کے اگلے دن ہم ہوٹل میں چلے گئے۔ لیکن ہر چیز آپ کی مرضی کی نہیں ہو سکتی، ہر چیز آپ کی مرضی سے نہیں ڈسائڈ ہوتی، اور سوچے کہ اس شہر کا رہنے والا مجھے کہتا اپنا فون لے کے باہر آ جاؤ، اس سب کا خطرہ نہ لیکن کیسے کیا میں آپ جس کام کے لیے بلایا کہ مجھے آپ کو وہ کرنا ہے، لوگ آپ کے بارے میں کچھ بھی بول سکتے ہیں، کچھ بھی سوچ سکتے ہیں، مگر اس عورت کو بڑا امپیکٹ کرتا ہے کہ اپنی مشکل وقت میں، اپنے مشکل حالات میں جب کچھ بھی نہیں تھا، کہہ سکتی تھی وہ آئے میرے خدا نے مجھے کیا دیا، علی شاہ کی خدمت کرتا، علی شاہ کو کیا دیا، علی شاہ کس لیے کام ملا، یہ تو بولا تو فلان کے ٹکان بربادی کرتا نہیں، زورا بالکل ٹھیک ہے، لیکن ابھی بھی مسئلہ شدہ ہوئی ہے۔ آپ دنیا میں ہر چیز سے لڑ سکتے ہو، خدا کی نامی کے ساتھ کبھی نہیں لڑ سکتے ہو، آپ دنیا کی ہر چیز کا مقابلہ کر سکتے ہو، آپ خدا کے مسئلہ کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہو، آپ دنیا کی ہر چیز کو شرمندہ کر سکتے ہو، خدا کے مسئلہ کو شرمندہ نہیں کر سکتے، حالے کا رسول نے کہا ہر گناہ معاف کیا جائے گا، فقط اس کا جو خدا کے روح کے خلاف ہوتا ہے، اور خدا کا روح ہی وہ تیل ہے جو پرانے اعلان میں ظاہر ہوتا تھا، پرانے اعلان میں تیل کو مسح کی نشانی، اور روح القدس نئے اعلان میں مسح کی نشانی، آپ ہر چیز کے لیے سوچ سکتے ہو، خدا کی بلاہٹ کے، خدا کے مسح کے لیے نہیں ہو سکتے ہو۔ اس عورت کا فیصلے کے اندر بہت سے فیصلے تھے، اگر میرے خیال میں اگر ہم سے کوئی ہوتا تو ہم سب سے پہلے علیشا کو رکھے آئے ہوتے، علیشا کے خلاف بولتے تھے، بڑھ بڑھ کر رکھے، یہ کر رکھے، گالی دے ہوتے، اس کی مخالف کھڑے ہو جاتے، 15 لوگ اور اس کی مخالف کر رہے ہوتے، 15 لوگوں کو اور جوڑ کے اکٹھا کر رہے ہوتے، اور اس وقت میں ایسا کچھ نہیں، وہ عورت علیشا کے پاس ہوتی، کیا وہ نہیں کر سکتی؟ بالکل کر سکتی تھی، اس وقت تیرا خاتم تھا، اس وقت تیرے سب سے کرتا تھا، پہلی چیز کلیئر ہوتی، پہلی آئی کہ ہر چیز کلیئر ہوتا ہے، کہتے تیرا خاتم، تیرا خاتم تھا، انبیاء تھا، نبی تھا، تیرا خاتم تھا، تو سے ڈرتا تھا، پیچھے کیا اس کی بربادی ہے، وہ کہہ سکتے ہیں خدا میں تیرے کو کیا لوگ نہیں آنے، میں نے نہیں آنے آگے بات کو مجھے جانے مانا، مجھے کافی لوگ کہتے ہیں میں تیرے جانے مانے، میں لوگ کے چرچ میں بھی ہوں، میں تو سنی آنے والے، میں بھی ذمہ دار، میں ذمہ دار نہیں، میں ذمہ دار اپنی زندگی کا، اگر میں غلط کروں میں بھی مان سکتا ہوں، مرنے سے مراد یہ ایک دن سب نے مارا ہے، جہنم کی موت کی بات ہے، جب خدا کے پیر سے باندھ جاتے موت کے پاس جاتے ہو، آپ کوئی بھی ہو،
وہ عورت اگر اس نے نہ ٹھیک فیصلہ کرتی تو وہ سب مر جانا تھا. اس نے دنیاوی طور پہ بھی اور روحانی طور پہ بھی گناہ ہونا تھا. اس کے ٹھیک فیصلے نے روحانی طور پہ بچایا اور دنیاوی طور پہ ان کو بچا دیا. آپ کے ٹھیک فیصلے آپ کی ہر چیز بدل سکتے ہیں. آپ کے ٹھیک فیصلے آپ کی ہر چیز چینج کر سکتے ہیں. اس لڑکے کے ساتھ ختم کروں. اس لڑکے نے مجھے فرانس طور پر امیر نہیں ہے, کرائے کے گھر میں رہتا ہے, ٹھیک ہے, لیکن اس کے حالات اس میں نہیں. کرائے کے گھر پہ کرایہ نہیں دے سکتا تھا. لڑکا اسی خالہ کے گھر تھا, وہاں پہ پورا دربار پڑا تھا. وہاں پہ جا کے رہا, کلازت تھی, سارا کام تھا. واپسی پونا جانا چاہتا تھا. ایک بزنس مین اس نے اس گھر کو 5 دن کے اندر سارا بنوایا, 3 فلورس کے, رینوویٹ کے اوپر بنایا, اے سی لگوایا. جب اس کے گھر گیا تو میں نے اس کو بولا, میں تمہیں بات سن, مجھے کچھ نہیں چاہیے مجھ سے. تمہیں یہ نہیں سوچنا مجھے ہدیہ تمہیں دینا ہے, مجھے یہ دینا ہے. میں نے ٹکٹ کے پیسے لگا کے آ گئی, اور مجھے تم سے کچھ نہیں چاہیے. صرف سونے کے لیے بیٹھ چاہیے, اور مجھے کچھ بھی نہیں چاہیے. نہ بھی اسپیشل کھانا, نہ کسی ریسٹورینٹ میں کھانا, نہ کچھ. مجھے صرف مجھے سکھانے اور کچھ نہیں کرنا. منگل کو میں کیا کوئی خوبصورت بیچ کیا, جمعرات کو ایک جگہ بیچ کیا. جمعے کو وہ آدمی کے گھر مجھے لے گیا, مارکس ٹورس اس کا نام ہے. جب سیڑھی سے اترا تو اس نے بولا, میری بات سننا کہ کیا کہتے تجھے جو بھی دے تجھ سے لے. اس نے میرے آگے ہاتھ جوڑے, کہتا مجھے بڑا خدا کچھ کرنا. میں ہنس پڑا, کہتا تجھے نہیں کر. بس اس نے ایک سنی دے دی. اس نے بولا تجھے خدا کا واسطہ کہ جو دے تجھ سے لے ضروری, مانا مت کرے. میں تجھے کچھ نہیں کر سکتا, لیکن یہ وائس شخص ہے جس کے بعد مجھے لے کے جا سکتا تو تجھے وہاں دے سکتا. اور کوئی ایسا شخص نہیں ہے جو تجھے کچھ دے گا. میں اس گھر میں گیا, کھانے پہ بیٹھے, انہوں نے اسٹیم مچھلی بنائی, بہت ہمارا کھانا. اس کی بیٹی اس کا کافی دینا شروع, یہ میں کہا چلے میں نے پیچھ کرنا. دونوں باپ بیٹی اندر گئے, انہوں نے اسرے میں بیٹھنا. میں کہ نہیں, میرے پاس ٹائم نہیں ہے. آپ کو اگر آپ کو مجھ سے بات کریں, آپ کو چرچ میں نکلنا پڑے گا, یہاں پہ نہیں. بس کہیں پلیز ہے. وہ گیا اندر, انہوں نے مجھے چیک پکڑا ہے. میں نے چیک پہ دعا کی جیب میں ڈال دیا. جب باہر گئے تو ہمارا ٹیکسی والا چلا گیا. وہ واش روم آ گیا, اس کو واش روم چلا گیا. میں یہ یار واش روم کمرے میں آ کے کر لیتا, تمہارا جاننے والا ہے. بازار کا ٹیکسی ان کا گھر چلا کے میں آپ کو گاؤں میں بیٹھا میں اندر اپنا گیا. گرمی بہت, اندر گئی. اسی بیٹی کو بولا, میں کہہ رہا ہوں پاس میری بات میں, تیری کتنی عمر ہے؟ اس نے بولا 30 سال. میں کہ تیرے بیٹی کی کتنی عمر ہے؟ کہتے 3 سال. میں کہ تم نے جو مجھے چیک کیا اس میں میرے کیا عدد ہے؟ 3 کا عدد ہے. الٹی کام ہونے لگ گئی. میں نے اپنے باپ کو بولا, اس نے کہا پاپا کیونکہ چیک ان دونوں نے لکھا تھا. کہتی پاپا فیتا کہہ رہا ہے جو چیک کا اس پہ نمبر ہے وہ 3 عدد ہے. میں نے کہا میں زیرو تو نہیں, مجھے بتا دیتے ہیں, لیکن اس کا شروعات وہ 3 سے ہے. میری بیٹی کی عمر 30 سال, بیٹی کی عمر 3 سال. اگر 30 اور 3 کو ملاؤ تو 33 ہوتا ہے. یسوع کی زندگی دنیا میں ختم ہوتی ہے 33 سال کی عمر میں, اور ایک نیا ٹائم اس سے شروع ہوتا ہے. میں نے تیرا اکیلے ہونے کا ٹائم ختم ہو گیا. تیرے شوہر نے تجھے چھوڑا, تیرا بچہ کو اکیلا پا لیا. خدا آج سے تیری زندگی ہونے لگ گئی. انہوں نے مجھے بات کی, میں گاڑی میں بیٹھا, میں نے چیک کھولا, میں خود حیران ہو گیا. خدا آسان تھا, میں خود حیران ہو گیا. $3,000 بچا. 3,000. میں نے چیک کر کے اس بندے کو پڑھا کے ریکارڈو کو, اور ریکارڈو گاڑی میں رونے لگ گیا. کہتا مجھے آج تک کسی نے ایسا نہیں کیا. کہتا میں یہاں پہ 6 سے 7 خاتموں کو لے کے, کسی نے مجھے آج تک نہیں بتایا مجھے پیسے کتنے ملے. کہتے تو نے چیک مجھے بتا دیا. میں کہ تم یہاں پہ نہ لے کے آتا تو چیک مجھے مل سکتا تھا. میں کہ تیری وجہ سے مجھے ملا ہے, تجھے پتا ہونا چاہیے. جب اس کے گھر میں گئے اس نے ساری باتیں بتائی رات کو, خیر اس کو ختم کرنے کے لیے. اس نے بولا آج تک 6 خاتون یا 5 خاتون اس سے پہلے نہیں ہے
ان کے اندر انہوں نے سب سے زیادہ کر دیا کسی کو $400 کہتا ہے کہ انہوں نے $400 سے زیادہ کسی کو نہیں، کہتے $300 کی موسیقی دینا، لیکن جو لاسٹ میں خادم آیا کہتا میں نے ان کو بولا کہ اس خادم کی آپ نے عزت کرنا، بہت زیادہ کرنی، یہ کرنا وہ کرنا یہ کرنا، کہتے انہوں نے $400 کو دی، اور کہتا اس خادم نے مجھے کبھی نہیں بلایا مجھے، کہتے انہوں نے مجھے ہمیشہ مجھے بلانے پر یہ دیا، کہتا لیکن میں حیران ہوں، میں نے تو یہ بولا تھا کہ اس خدمت کا لیول ہے، آپ کچھ بھی اس لیے کرنا چاہو آپ کو خدا اس کا اجر دے دے گا، آپ جو بھی بولنا چاہو۔ ہندی اینڈ آف دا ڈے وہ رونے لگ گیا اور سب کچھ کر لیا، کیا کہنا چاہتا ہوں، اس کی نظر اس کا کچھ نہیں تھا، مگر میں نے دنیا کی اتنی بڑی بڑی کانفرنسز پیچ کی ہیں، بڑے بڑے چرچز پیچ کی ہیں، آج تک مجھے کسی چرچ میں سے اتنا دیا نہیں ملا جتنا 5 اس کے ساتھ کھانا کھانے کو مل گیا۔ انہوں نے لڑکی کو بولا میں کہ یہ ایسا ملک ہے جہاں پہ پہلی دفعہ آیا ہوں، لیکن میں نے بے شک اپنی لیے کہ سب سے زیادہ اپنے یہاں سے دیا، کیوں میں نے سے بولا کیونکہ بات ساتھ تھی، جب آپ سے مجھے کچھ نہیں پڑا کچھ کو پڑا اس خادم کی نظر میں یہ تھا اس کے برتن خالی ہیں، اس کے گھر میں کچھ نہیں، اسے پھر بھی مجھے اس سے بھی مجھے عزت دی، سب کچھ کیا، اس کے بعد باقی کچھ نہیں تھا، اور سے بولا میرے پاس کچھ نہیں تھا جس دن تو آیا، میرے پاس صرف ایک مہنگے کھانے کے پیسے تھے جو پہلی رات میں کے ریسٹورینٹ میں کھانا کھلا دیا تھا، اس کے بعد پتہ نہیں کہتا لوگ آئے تھے، کوئی کھڑا ہوا کوئی پکا نہیں نکلا، میرے کام میں کسی نے پیسے ڈال دی۔ What I'm trying to tell you, when God calls you, وہ آپ کو گھر تلاش مت ڈریں، مت خوف ہے، مت سوچنا کہ زندگی میں کیا ہے، صرف اس عورت کی زندگی پر سوچیں، اس کا نام ہی بائبل میں لکھا، ایک غریب بیوہ لکھا ہوا ہے، انبیاء ہوتا ہے، ایک غریب بیوہ جس کی ہمیشہ مدد کرتا ہے۔ آپ پہلے دلہا ہے جس کا نام یسوع مسیح ناصری ہے، آپ جس کی دلہا ہے اس کا نام یسوع مسیح ناصری ہے، اس کا دلہا مر گیا تھا، آپ کا دلہا نسل کے سامنے تو زندگی دے کے چلا گیا، اس کا دلہا چلا گیا تھا، آپ کا دلہا زندہ ہے، اس کا دلہا دنیا میں نہیں تھا، آپ کا دلہا آپ کے ساتھ ہے، وہ مر کے زندہ ہوا تھا کہ آپ کو زندگی دے سکے، وہ مر کے زندہ ہوا تھا کہ آپ کو زندگی دینے کا اختیار رکھا ہے۔ اب قدموں پہ کھڑے ہو جائے، آسانی بات تیرے بیٹے یسوع کے نام میں تیرا شکر ادا کرتے ہیں، آج کے وقت، آج کے ٹائم، آج کے لمحے کے لیے، آج کے سائن کے لیے، آسمانی باپ تیرے بیٹے یسوع کے نام میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں اس بات کے لیے کہ تو زندگی کا منبع رب الفاظ یسوع مسیح ناصری، تجھے سنا کوئی تھا نہ کوئی ہے نہ کبھی کوئی ہو سکتا ہے، میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں، تیرے نام کو دھنیہ واد کرتا ہوں، تیرے نام کی جے جیکار کرتا ہوں، تیرا فضل، تیرا اختیار، تیری حشمت، تیرا جلال ہمیشہ ان کی زندگیوں کرے، تیرے یسوع نام کو جان سکیں، دیکھ سکیں اور اس کے نام کی گواہی دے سکیں، ان کے برتن بھر جائیں، ان کی زندگیاں بھر جائیں، ان کی نسلیں بھر جائیں، مسا، حضوری، پاکیزگی، گریس، گلوری ان کی زندگی سے جدا نہ ہو، بلکہ یہ تیرے میں بھرتے جائیں، یہ بھرتے جائیں اور بھرتے جائیں، بھرتے جائیں اور پھول میں بھرتا چلا جائے، ان کی زندگی کی رکاوٹیں بند ہوئیں تیرے یسوع نام میں گرنے لگ جائے، ان بچوں کو تیرے حضور رکھو، ان کی زندگی کو تیرے حضور رکھتا ہوں، یہ پاکیزگی میں جیئیں، پاک جیئیں اور باپ کو جان سکیں کہ وہ پاک ہے، تیرے یسوع نام میں روپے پیسے میں برکت دے، کاروبار میں برکت دے، صحت تندرستی دے، ہر طرح کی بیماری کو، ہر طرح کی مشکلات کو، ہر طرح کی ڈسٹریکشن کو، ہر طرح کی سوچوں کو، خیالوں کو جو جدائی کی ہے، جو توڑ دے کے ان کو ریبیوک کرتا ہوں، کینسل کرتا ہوں، رد کرتا ہوں، تیرے دیے اختیار سے، تیرے یسوع نام سے آج کے دن کے لیے تیرا شکر ادا کرتا ہوں، اور تیرا فضل، تیری گریس، تیری قدرت، تیرا جلال، تیری حشمت ہماری زندگیوں میں رہے، تیرے یسوع نام کے اندر ہم تجھ میں بھر سکیں اور تو ہمیں زوراور کے طور پہ مینیفیسٹ کر سکے، ہم اپنے آپ کو ہمیشہ خالی کر سکے تاکہ تو ہمیشہ ہمیں اپنے نور سے بھر سکے۔ اس بیوہ کی زندگی میں معجزہ ہوا اور اس کی نسلوں میں معجزہ ہوا، ہماری نسلوں میں معجزہ ہوا کہ ہم نے تجھے اپنا نجات دہندہ مانا اور تیرے علاوہ کوئی اور خدا نہیں جس کا ہم سجدہ کر سکتے ہیں، اور ہم جس کے آگے جھکتے ہیں تو زندہ قدوس رب الفاظ ہے۔ آج کے دن، آج کے ٹائم پہ تیرا شکر ادا کرتا ہوں،
آج کی زندگیوں کے تیرا شکر ادا کرتا ہوں. جو کچھ بونے کو ہے, جو کچھ دینے کو ہے, تیرے حضور مقبول ٹھہرے, تیرے حضور بابرکت ہو, تیرے حضور باعث برکت ہو. ان کو 1000 گنا اس کا واپسی مل سکے. تیرے یسوع نام میں جو کچھ بونے کو ہے, بابرکت ہو, باعث برکت ہو, برکت کا باعث ہو. تیرے فضل, تیری گریس, تیری قدرت, تیرا اختیار ان کی زندگیوں میں رہے. تیرے یسوع نام کے اندر چاہتا مانگتا دیکھتا ہوں تیرے جلال کو,